اللہ اکبر۔ خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں، سب کے سامنے یا سب سے چھپا کر مخفی طور پہ، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اس عمل کا اللہ کے پاس بہت ہی بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب کل قیامت کا دن ہوگا یعنی میدان معاشر میں، ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن ہوگا، یعنی نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، انہیں کسی بھی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے اور دعا کے ذریعے کرو، لیکن اب مقام افسوس یہ ہے کہ امت کو فرائض سے ہٹا کے ہمارے پیشواؤں نے وظائف کے اوپر لگا دیا، جو ہمارے اسلامی روایات تھی یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتیں تھیں، ان سے بھی ہٹا کے خرافات کے اوپر لگا دیا، بدعات کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا۔ پھر یہ محنت حرم سے لے کے کراچی تک، حرم پاک سے لے کے کراچی تک، پھر کراچی سے لے کے موٹیویشنل سپیکرز تک، پھر موٹیویشنل سپیکر سے لے کے ملک بھر میں پھیلے آستانوں تک، اور آج کے دور میں آستانوں سے لے کے لونڈے لپاڑے یوٹیوبرز تک، سب نے یہ محنت کی کہ کام تعویذات سے بنیں گے اور کام وظائف سے بنیں گے۔ کام کس سے بنیں گے؟ تعویذوں سے، تعویذ گنڈے سے بنیں گے، وظائف سے بنیں گے۔ تو اللہ بولو جب حرم میں بھی یہ محنت ہوگی، جو یہاں کی دینی جماعتیں ہیں وہ بھی یہ محنت کریں گی، جو انفرادی طور پہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں وہ بھی یہ محنت کریں گے، جو پیر حضرات ہیں وہ بھی یہ کام کریں گے، جو عاملین ہیں پیشہ ور وہ بھی یہ کام کریں گے، جو رہی صحیح کثر تھی وہ موٹیویشنل سپیکرز نے بھی لگا دی، جن کو سنت کے مطابق استنجا کرنا بھی نہیں آتا وہ بھی وظائف دے رہے ہیں، لونڈے لپاڑے جن کو وضو کے غسل کے فرائض کا علم نہیں ہے وہ امت کی اصلاح کر رہے ہیں، امت کو گرداب میں سے نکالنے کے لیے وظائف ایسے بانٹے جا رہے ہیں جیسے ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں۔ تو اللہ بولو جب اتنی محنت ہوگی اوپر سے لے کے نیچے تک، تو جن کو اوپر محنت ہوئی، آج امت کے دیندار طبقے کا ذہن بن گیا ہوا ہے کہ میرے کام وظائف سے بنیں گے، میرے کام فرائض سے نہیں بنیں گے۔ آج بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وظیفہ، ذرا توجہ رکھیے گا، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وظیفہ، بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی تو وظیفہ، بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اولاد نہیں ہو رہی تو وظیفہ، اب بیٹا پڑھ گیا ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی تو وظیفہ، اولاد نہیں ہو رہی تو وظیفہ، اب بیاہ دیے ہیں اگلے گھر چلے گئے ہیں بہن آپس میں نہیں رہی تو وظیفہ، آپس میں بہن نہیں رہی تو وظیفہ، اپنا گھر نہیں ہے حضرت صاحب کوئی وظیفہ، اب اولاد ہونے والی ہو گئی ہے یعنی اللہ نے امید لگا دی ہے حضرت صاحب کوئی وظیفہ دے دیں کہ خیر سے اولاد ہو جائے۔ اللہ وہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام کے لیے وظیفہ، ہر کام کے لیے وظیفہ، اور امت کا ایسا بیڑا غرق ہو گیا کہ قرآن کی اس قدر توہین ہے کہ مجھے لوگوں نے ابھی عید الاضحیٰ گزری تو میرے سے لوگوں نے جانور دوندے نہیں ہو رہے، ہمیں وظیفہ دے دیں ہمارا جانور دوندہ ہو جائے، ہمارا جانور دوندہ ہو جائے۔ میرے رب نے قرآن اس مقصد کے لیے اتارا،
جب قرآن کی اس درجے توہین ہوگی تو اللہ والوں پھر یہ بوال آئے گا، پھر ہزاروں روپیہ کرایہ لگا کے شافی کے در پہ آؤ گے. پھر کام فرائض سے بننے تھے. میں نے زکوٰۃ روکی، اللہ نے بادشاہوں کو روک دیا. کسی نے زنا کیا، اللہ نے امن کو اٹھا دیا. کسی نے ماپ تول میں کمی کی، اللہ نے برکت کو اٹھا دیا. اللہ نے برکت کو اٹھا دیا. ہم نے جھوٹ بولا، 2 نمبر کی، ملاوٹ کی، اللہ نے سلامتی کو، اللہ نے رحمت کو، اللہ نے برکت کو اٹھا لیا. تو اللہ بولو جہاں سلامتی نہیں ہوگی، جہاں رحمت نہیں ہوگی، جہاں برکت نہیں ہوگی، وہاں افراتفری ہوگی، وہاں قتل و غارت ہوگا، وہاں آپا دھاپی ہوگی. وہاں 50,000 کماؤ گے تب بھی پوری نہیں پڑے گی، 50 لاکھ بھی کماؤ گے تو پوری نہیں پڑے گی. ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے جو ہی جوان ہوں گے ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ روٹھ گیا ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے. اب یہ وبال آ رہا ہے زکوٰۃ روکنے کا، یہ وبال آ رہا ہے عشر روکنے کا، یہ وبال آ رہا ہے بہنوں کا حصہ نہ دینے کا، یہ وبال آ رہا ہے رشوت کا، یہ وبال آ رہا ہے نافرمانی کا، یہ وبال آ رہا ہے قرآن سے دور ہونے کا. وبال کسی اور وجہ سے آ رہا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے کہ جس وجہ سے یہ وبال یا سزا یا عذاب آ رہا ہے ہم اس وجہ کو ختم کریں. تو امت کو کہاں لگا دیا ہے؟ وظیفے پڑھنے پہ. امت کو کدھر لگا دیا ہے؟ وظیفے پڑھنے پہ. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو میرا موضوع میں اس طرف آتا ہوں. مستدرک الحاکم کی حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 1 پائی سود کی جانتے ہوئے کھائی، کتنا کھایا؟ 1 پائی جانتے ہوئے، اسے معلوم تھا یہ سود ہے، شعوری طور پہ 1 پائی سود کی کھائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 36 بار اپنی سگی ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. تو اگر میں یہ پوچھ لوں کون سا ڈاکٹر ہے، کون سا انجینئر ہے، کون سا سیاستدان ہے اور کون سا کاروباری ہے جو سود نہیں کھا رہا؟ الا قلیل، جس کو اللہ نے بچایا ہوا ہے. اور جو بچے بھی ہوئے ہیں وہ بالواسطہ طور پہ وہ بھی سودی نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں، میں کہیں ملازمت کر رہا ہوں تو مجھے تنخواہ کدھر سے مل رہی ہے؟ اسٹیٹ بینک کے ذریعے. تو اسٹیٹ بینک کا نظام کیا ہے؟ سودی. تو میں بالواسطہ طور پہ سود کے نظام میں جکڑا ہوا ہوں. آپ استاد ہیں، کسی محکمے میں نوکری کرتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کا ہے چاہے سیمی گورنمنٹ ہے، پرائیویٹ ہے، تنخواہیں کدھر سے مل رہی ہیں؟ بینک کے ذریعے. تو بینک کا سارا نظام کیا ہے؟ سود کا، انشورنس کا، سود کا. تو یعنی میں بھی سود کھا رہا ہوں، آپ بھی سود کھا رہے ہیں. کوئی براہ راست کھا رہا ہے اور کوئی بالواسطہ کھا رہا ہے. اللہ وہ جو بالواسطہ کھا رہا ہے اس کا تو گزارا نہیں ہے. یہاں تو 99% پیسہ دے کے سود لے رہے ہیں. اور جب فراڈ ہو جاتا ہے پھر بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی حضرت صاحب وظیفہ. حضرت صاحب آپ مجھے بتائیں کہ سود پہ پیسہ دیا، وبال آیا، اب وہ پکڑے گئے، ان کو چھڑائے گا وظیفہ یا اے اللہ میری توبہ؟ اس کا مطلب جاگ رہے ہیں. اللہ والوں مسئلہ ہمارا اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قصور آپ کا بھی ہے اور اس سے بڑھ کے قصور ہمارا ہے، پیشواؤں کا ہے. انہوں نے امت کو وظائف پہ لگا دیا. کیوں؟ یہ اندر سے خود خالی ہیں، ان کے اندر جرت نہیں تھی. جیسے میں نے نکالا ایسے نکالتے، کسی کو یوں نکالا ہوتا 10 کو کان ہو جاتے کہ حضور کا دین اتنا لاوارث نہیں ہے. اگر تو یہاں پرچیاں لکھنے کے لیے آیا ہے یا موبائل پہ ریکارڈنگ کرنے کے لیے آیا ہے تو گھر بیٹھ کے سن، یہاں کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ جب حضور کی بات ہو جائے گی پھر حضور کی بات ہوگی، پھر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی، پھر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. تو اللہ بولو جب ہم نے اپنی ذات کو، پیشواؤں کو اپنے آپ کو بے وقت کر لیا، پھر جس دین کو انہوں نے پیش کیا عوام نے اس کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ وہ بے وقت ہو گیا، وہ بے وقت ہو گیا. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات ایک پل میں آپ کراس چیک کر سکتے ہیں، چھپتی نہیں ہے.
میں کئی بار مذاق کرتا ہوں، طنز کرتا رہتا ہوں لوگوں کو، کبھی دل جوئی کرنے کے لیے بچوں کو چھیڑتا ہوں. جو لوگ میرے پاس آتے ہیں، حضرت صاحب مالی بڑی تنگ دستی ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، تو میں ان کو چھیڑتا ہوں، اگر کوئی روزگار نہیں میرے پاس آ جاؤ، پیر بن جاؤ. تو ذرا ماحول بدل جاتا ہے، انہیں بھی سمجھ آ جاتی ہے. میں کیا کہتا ہوں، میرے پاس آ جاؤ، پیر بن جاؤ. پیر بننا سب سے آسان کام ہے. ماں کی چادر سر پہ رکھو، 2 چوڑیاں پہنو، تو تیری 5 ویلے تو ساڈی ہر ویلے، نہ نماز پڑھنی، نہ بولنا، نہ واضح و نصیحت کرنی، نہ نماز پڑھانی، پیر بن گئے. نہ کوئی ڈگری، نہ کہیں سے لائسنس لینا ہے، ابھی اور اسی وقت بن جاؤ. یعنی اتنی جلدی تو بندہ زنا بھی نہیں کر سکتا جتنی دیر آج کے زمانے میں پیر بن جاتا ہے. زنا کرنے کے لیے بھی دوسرے فریقوں کو رضامند کرنا پڑتا ہے. بس تیرے اندر خیال آ گیا کہ میں نے پیر بننا ہے، تو اگلے لمحے تو پیر ہی ہے. اتنا آسان کام ہے. یعنی آپ کا ذہن بن رہا ہے بننے کا. اچھا، یعنی اتنا آسان کام ہے پیر بننا. تو آج اپنے گلی محلے میں دیکھیں، جہاں سے آپ حضرات تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں، ذرا اپنے علاقے میں تخیل میں پہنچے. ہم وہ کہتے ہوتے ہیں اٹ پٹیاں پیر. ہر گلی محلے میں جگہ جگہ آپ کو پیر ملیں گے. ایسے ہی ہے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں میں بول گیا. اب جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سنیں. جب پیر اتنے ہیں، پیروں کا کام مریدین کی اصلاح کرنا ہے. پیر کا کام کیا ہے؟ یہ حضرت آئے ہیں، ان کے اندر 99 خوبیاں ہیں. کتنی خوبیاں ہیں؟ اور ایک خامی ہے. پیر نے ان کی خوبیاں نہیں دیکھنی، ان کی خامی دیکھنی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. خوبیاں ماں باپ دیکھیں گے، خوبیاں محبت کرنے والے دیکھیں گے، خوبیاں معاشرہ دیکھے گا کہ معاشرہ دیکھ کے کہے گا کہ حضور کا غلام یہ ہے تو آقا کی کیا شان ہوگی. پیر کا کام خامیاں پکڑنا ہے کہ اس کو بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں ہے، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے وغیرہ وغیرہ، جو بھی خامی ہوگی، یا کردار میں خامی ہے، معمولات کے اندر کوئی کمی ہے، تو پیر کا کام ان خامیوں کو یا ان کمیوں کو پکڑ کے اصلاح کرنا ہے. ایسے ہی ہے. اب میرا سوال ہے، اب میں نے سارا آپ کو سمجھا دیا، اب میرے سوال کا جواب دے. جب پیروں کا کام بھی آپ کو سمجھ آ گیا اور وہ پیروں کی جو تعداد ہے وہ بھی آپ اپنے ذہن میں لے کے آ گئے، سوشل میڈیا بھی آپ کے سامنے ہے، کتنے پیر ہیں جن کے اصلاحی بیانات سوشل میڈیا پہ دستیاب ہیں؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. میں اس لیے نہیں بولا، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. مجھے بھی معلوم ہے، اور مجھے معلوم تھا آپ نے یہی کہنا ہے، کیونکہ جب مجھے نہیں ملا، ہم سارا دن سوشل میڈیا پہ ہیں، ہمیں نہیں ملا، پیر ہو گئے، تو آپ کو کیسے مل جانا تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ کہیں بھی اصلاح کا کام نہیں ہو رہا، اصلاح کا کام نہیں ہو رہا. اب پیر کس طرف لگ گئے ہیں؟ آپ گئے، آپ کو تعویذ دے دیا، آپ کو پڑھائی دے دی، آپ کو پڑھنے کے لیے دے دیا. آج امت وظیفے پڑھ پڑھ کے اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ دعاؤں سے بھی دور ہو گئی ہے اور صدقہ خیرات سے بھی دور ہو گئی ہے. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے بیماروں کا علاج دعاؤں کے ذریعے کرو، صدقہ خیرات کے ذریعے کرو. دعاؤں کی جگہ پہ جاگتے رہیے گا، دعاؤں کی جگہ پہ منتیں آ گئی، دعاؤں کی جگہ پہ منتیں آ گئی، اور صدقہ خیرات کی جگہ پہ ہدیہ آ گیا. آج منتیں ماننے والے لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، درباروں پہ جا کے جالیوں کے ساتھ دھاگے باندھے جا رہے ہیں. دعا مانگنی نہیں ہے. کہو کہ دعا کرو، حضرت صاحب بہت دعائیں کی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی. بدبختہ دعا قبول نہیں ہوتی، تیری منت قبول ہو جائے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ جب مت مار دیتا ہے بھی سب کچھ سامنے بھی ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا. جب گناہوں کا وبال پڑتا ہے، جو سوال کیا جا رہا ہے اسے یہ بھی معلوم نہیں میں بولنے کیا لگا ہوں. دعاؤں سے مایوس ہو چکی ہے امت کہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی. اب انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، اتنا حرام کھایا ہے، حرام کھا کھا کے اتنے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے دماغ ایسا بند ہو گیا ہوا ہے کہ اگر رب دعائیں نہیں قبول کر رہا تو منتیں قبول کر لے گا. دعاؤں سے کام نہیں بن رہے تو منتیں ماننے سے کام بن جائے گا. دعاؤں سے بھی محروم ہو گئے
اور دوسرا کیا ہے؟ صدقہ خیرات۔ صدقہ خیرات کی جگہ پہ کیا آ گیا؟ ہدیہ۔ آج 20-20 ہزار 50-50 ہزار دے کے وظیفے لیے جا رہے ہیں، ہدیے کے نام پہ، اتارے کے نام پہ، کڑے کے نام پہ، علاج کے نام پہ عورتیں اپنا زیور بیچ بیچ کے پیسہ دے بیچ رہی ہیں، گھروں سے مردوں کا مال چوری نکال نکال کے آن لائن کروا کے تعویذات منگوائے جا رہے ہیں۔ جن جماعتوں نے تبلیغ کا پرچم یا علم بلند کیا تھا وہ تبلیغ تو نہ کر سکے، کراچی سے تعویذات بیچنے شروع کر دیا، تعویذات کا کاروبار دھندا شروع ہو گیا۔ امت کو ہم نے حضور کا غلام بنانا تھا یا تعویذات کا حریص بنانا تھا؟ تو لگ لو جب سب نے مل کے اس امت کے ساتھ کھلواڑ کیا تو اب آپ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ ہم شافی کے پاس جائیں گے، وہ کوئی تعویذ دے گا، کوئی چھو منتر ہوگا، کہیں سے ہماری پوری تو پڑی نہیں ہے، ہو سکتا ہے شافی کے در سے پوری پڑ جائے۔ تو آپ کو تھوڑی سی بھول لگی ہے، شافی تو تشریف سیدھی کرنے والا بندہ ہے، ہم نے تو آپ کو یہاں سے سیدھا کر کے بھیجنا ہے، شفا میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ جب قبلہ سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ پھر کرم ہو کے رہے گا، گیٹ سے باہر پاؤں نہیں رکھو گے، جو مانگو گے مل جائے گا۔ بات یہ ہے کہ تمہیں مانگنا آ جائے اور مجھے سکھانا آ جائے۔ جب مجھے معلوم ہے کہ یہ جو میرے اوپر وبال آیا ہے یہ زنا کی وجہ سے آیا ہے، یہ جو میں پکڑ میں آیا ہوں، میں نے فلاں کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے یا فلاں کا ادھار لے کے میں مکر گیا ہوں، یہ پکڑ اس کی ہے، تو میں نے معافی تلافی کرنی ہے یا وظیفے پڑھنے ہیں؟ معافی تلافی کرنی ہے۔ تو لگ لو جب مجھے بخار ہی نہیں ہے تو میں پیناڈول کھاتا جاؤں، اینٹی پائریٹک کھاتا جاؤں، پیراسیٹامول یا کوئی بھی چیز لیتا جاؤں بار بار، تو وہ مجھے نفع دے گی یا نقصان؟ اللہ والو یہی تمہیں وظیفے اجاڑ کے شافی کے در پہ لے کر آئے ہیں۔ تمہارے پہ کوئی جادو نہیں تھا، میرے 20 بیانات شافیہ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈڈ ہے، آپ جا کے سن سکتے ہیں۔ میں نے بارہا قرآن و سنت سے ثابت کیا ہے، نص قطعی سے ثابت کیا ہے، دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے، علمی دلائل دیے ہیں، عقلی دلائل دیے ہیں کہ مسلمان پہ پہلے تو جادو چلتا نہیں ہے۔ اگر جادو چلتا ہے اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ جادو چلتا بھی رہتا ہے اور جادو ٹوٹتا بھی رہتا ہے۔ پہلے تو مسلمان پہ جادو چلتا نہیں ہے، کامیابی نہیں ہوتا، وار ہوگا کامیابی نہیں ہوگا، اور اگر وار ہو گیا کامیاب ہو بھی گیا کیسے ٹوٹے گا؟ اللہ نے تجھے اس دنیا میں واشنگ مشین میں ڈالا ہوا ہے، واشنگ مشین میں ڈالا ہوا ہے، تو وضو کر رہا ہے تو جادو ٹوٹ رہا ہے، تو بیت الخلاء میں نبی کے طریقے پہ جا رہا ہے تو جادو ٹوٹ رہا ہے، یہاں تک کہ تو نبی کے طریقے پہ استنجا کر رہا ہے تو جادو ٹوٹ رہا ہے، تو وضو کیا ہے، چہرے کو دھویا، 4 فرض کیے، جادو ٹوٹ رہا ہے، تو بیوی کے ساتھ خلوت کر رہا ہے مسلمان، جادو ٹوٹ رہا ہے، تیری بد نصیبی تجھے کہاں لے گئی؟ تو بیوی کے ساتھ خلوت میں ہے تو جادو ٹوٹ رہا ہے، غسل جنابت کر رہا ہے تو جادو ٹوٹ رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ایک ایک قدم کے اوپر جادو کی طاقت ختم ہو رہی ہے، جادو ٹوٹ رہا ہے۔ تو مسجد میں داخل ہوا، مسجد کی زیارت کی، قرآن کی زیارت کی، جادو ٹوٹ رہا ہے، ادھر مکبر نے تکبیر پڑھی، جادو ٹوٹ رہا ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، جادو ٹوٹ رہا ہے، نماز پڑھ کے گھر واپس آ رہا ہے تو جادو ٹوٹ رہا ہے، تو گھر کا داخل ہوا، نبی کے طریقے پہ داخل ہوا تو جادو ٹوٹ رہا ہے، گھر میں تیری بیوی نے تیرا استقبال کیا، تو نے مسکرا کے اپنے بچوں کو گلے لگایا، بیوی کو پیار کیا، جادو ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے جب تم گھر میں داخل ہو مسکراتے ہوئے، تیری بیوی تجھے دیکھ کے مسکرائے، ان دونوں کو اللہ عرش پہ دیکھ کے مسکراتا ہے، تیرا جادو نہ ٹوٹا، تو کدھر چل پڑا؟ میں آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں، اب یہ میرا آج موضوع نہیں ہے، بات کہیں اور چل پڑے گی، مسلمان پہ جادو چلتا ہی نہیں ہے۔ ہاں جادو کب چلتا ہے؟ جب بدبختی کے دن آ جاتے ہیں، اور جب بدبختی کے دن آ جاتے ہیں اس کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور اپنے اندر ٹٹولنا ہے کہ میں خوش بخت ہوں یا بدبخت ہوں۔ ہم ہیں سارے خوش بخت، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں ایمان دیا ہے،
ہم تو بد نصیب ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے کرتوت، ہمارے کام بد نصیبوں والے ہیں، بدبختوں والے ہیں۔ اس کی آپ نے وہ اصلاح کر کے جانی ہے اگر کمی اپنے اندر محسوس کرے۔ جادو تب چلے گا جب بدبختی کے دن شروع ہوں گے۔ تو جب بدبختی کے دن شروع ہوں گے اس کی دو علامتیں آئیں گی۔ جیسے بارش ہوتی ہے اس کی کوئی علامت ہوتی ہے، اس کی علامت ہوتی ہے نا، بچہ ہونے والا اس کی علامت ہوتی ہے، بندہ مرنے والا اس کی کوئی علامت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب برا وقت آنے لگتے ہیں تو دو علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں دایا۔ پہلی علامت، اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق کو سلب کر لے گا۔ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق سلب کر لے گا۔ پھر اس کی ایک علامت ہوگی، اس کی ایک علامت ہوگی، جب تجھے اللہ کی راہ پہ دینا پڑے گا تیرا دل دک دک کرے گا، مال تھوڑا ہو جائے گا، حوصلہ نہیں پڑے گا، حوصلہ نہیں پڑے گا کہ مال تھوڑا ہو جائے گا، ابھی گنجائش نہیں ہے، کل کر دیں گے، پرسوں کر دیں گے۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تیرا دل چھوٹا ہوتا ہے تو سمجھ لے کہ تیری بدبختی کے دن شروع ہو گئے ہیں، تیری بدبختی کے دن شروع ہو گئے۔ اب کوئی عامل کامل، کوئی تعویذ گنڈا تجھے اس سے بچا نہیں سکتا۔ اب تو رب کی پکڑ میں آنے والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑیں بڑی سخت ہیں۔ اب اللہ تیرے ساتھ تدبیر والا معاملہ کر رہا ہے۔ اب اللہ تجھے گھیر کے اس جگہ پہ لا کے مارے گا، تجھے کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا۔ جس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تیری جان جا رہی ہے، اب یہی مال ڈاکو لے کے اڑیں گے، یہ مال ڈاکٹر کھائیں گے، یہ مال پیر کھائیں گے، یہ مال عامل کھائیں گے، ہر بندہ تیرا مال چھینے گا۔ کیوں؟ تو نے اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تیری جان جا رہی تھی، رسم و رواج پہ لگاتے تو فخر محسوس کر رہا تھا۔ آج قوالی کرواؤ، لاکھوں روپیہ لوگ پھینکنے کو تیار ہیں۔ آج مجرا کرواؤ، لاکھوں روپیہ لوگ پھینکنے کو تیار ہیں۔ اور جہاں دین کا کام ہو رہا ہے یا کوئی یتیم مسکین بیوہ ہے، کوئی روپیہ دے کے راضی نہیں ہے۔ یہ ہے پہلی علامت بدبختی کی کہ آج امت کے پاس لاکھوں روپیہ عاملین کو علاج کے نام پہ دینے کے لیے ہے، یتیم کے لیے مال نہیں ہے، مسکین کے لیے مال نہیں ہے، بیوہ کے لیے مال نہیں ہے، دینی اداروں کے لیے مال نہیں ہے۔ پہلی علامت۔ جب بدبختی کے دن یا برے دن شروع ہوں گے تو دوسری علامت جو ظاہر ہوگی، اللہ دعاؤں کی توفیق کو سلب کر لے گا، دعاؤں کی توفیق کو سلب کر لے گا۔ میں نے کہا تھا میں نے نہیں کچھ کہنا، اپنے اندر جانتے جاؤ کتنی دعائیں تم رات کو یا دن میں رو رو کے مانگتے ہو۔ اللہ بولو جتنا آپ آستانوں پہ، درباروں پہ، ملنگوں کے پاس، عاملین کے پاس، پیروں کے پاس جا کے گریا کرتے ہو، پیر صاحب کچھ کر دو، حضرت صاحب نگاہ کرم کر دیں، بس تسی انج نگاہ کرم کرنی ہے تو انج کام ہو جانا ہے۔ جتنا یہ وہاں کرلاتے ہو، اس کا 100واں حصہ بھی رات کو اٹھ کے رب کو منایا ہوتا تو آج یوں نیوی پاک کے شافی دے در پہ نہ آندے۔ اگر یہاں آتے تو محض اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے آتے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے آتے، تعویذات کے لیے نہ آتے، پڑھائیوں کے لیے نہ آتے۔ ہم تو خود پڑھائیوں سے روک رہے ہیں آپ کو۔ تو اللہ نے یہ دو علامات ہیں، جب برے دن شروع ہوتے ہیں تو یہ ظاہر ہوتی ہیں، اور جب رب کسی کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے اور راتوں کو مناجات کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، اگر وہ برے دنوں میں بھی ہے تو وہ حوصلہ رکھے، اب دن بدل کے رہیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اب یہ بری گھڑی ختم ہو کے رہنی ہے۔ یہ میں نے آپ کو کلیہ سمجھا دیا ہے کہ جب آپ کے معمولات کے اندر صدقہ خیرات کم ہونے لگے اور آپ 24 گھنٹوں میں دعائیں اللہ سے نہیں مانگ رہے، پھر شافی کو بھولنا نہیں ہے، بس سمجھ لینا ہون کی پٹھی پہنا لی ہے، کوئی نہ کوئی آفت، کوئی نہ کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کیوں؟ جب مصیبتیں آنے لگتی ہیں، بلائیں آنے لگتی ہیں، وبائیں آنے لگتی ہیں، برے دن آنے لگتے ہیں، اللہ ان کے بھیجنے سے پہلے یہ دو اعمال کی توفیق چھین لیتا ہے، نہ دعائیں کرنے دیتا ہے اور نہ مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے دیتا ہے۔ کیوں؟ اب اللہ نے ذلیل کرنا ہے۔ اب اسی مال کے ساتھ تو کبھی عامل کے پاس، کبھی کامل کے پاس، کبھی پیر کے پاس، کبھی وکیل کے پاس، کبھی ڈاکٹر کے پاس۔
پھر میں آپ کو کہوں گا نماز پڑھو، آپ کیا کہو گے؟ حضرت صاحب بھائی اپنے رب پڑھ کے پہ یا تو نماز کے اہم دے۔ میں آپ کو کہوں گا خانقاہ ہو اللہ اللہ کریں، حضرت صاحب میرے گھر بچی آ کے بیٹھی ہے، پنچایت بیٹھی ہے، تجھے کہتے ہو خانقاہ آ جاؤ۔ پھر آپ مجھے کیا کہو گے کہ حضرت صاحب پہلے یہ میرے مسائل حل ہو جائیں، جاگتے رہیے گا، پہلے یہ میرے مسائل حل ہو جائیں پھر میں آپ کے پاس آؤں گا۔ اللہ کہتا نہیں، یہ مسائل جب نہیں تھے تبھی تو فرعون بنا تھا، تبھی تو فرعون بنا تھا۔ یہ جو ہم نے کڑکی لگائی ہے اپنی طرف کھینچنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے لگائی ہے، اب پہلے میرے پاس آنا پڑے گا پھر مسائل حل ہوں گے۔ اور بندہ کیا کہتا ہے؟ پہلے مسئلے حل ہو جائیں پھر میں نمازیں پڑھوں گا، پہلے مسئلے حل ہو جائے پھر میں خانقاہ جاؤں گا، پہلے میرا فلاں کام ہو جائے پھر میں اللہ اللہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، پہلے ایک دفعہ ایک چانس دیا جا چکا ہے، اب نہیں، اب پہلے ناک رگڑ کے توبہ کرے گا تو پھر اس کے بعد تیرے حالات بدلیں گے۔ کیوں؟ پہلے اللہ نے حالات اچھے دیے تو تیرا دل پتھر ہو گیا، اب اللہ نے حالات برے دیے ہیں تو روتا ہے کہ حالات بدل جائے۔ اب اللہ نے ضد لگا لی ہے کہ میں نے تیرے حالات نہیں بدلنے، میں نے تیرا دل بدلنا ہے، میں نے تیرے حالات نہیں بدلنے، میں نے تیرا دل بدلنا ہے۔ اس دل کو میں توڑ کے دکھاؤں گا۔ جب یہ کرچی کرچی ہو جائے گا تو ملنگوں کے پاس جائے گا، پیروں کے پاس جائے گا، آستانوں پہ جائے گا، ہر در پہ جب تو دہتکارا جائے گا، کوئی گھڑی تو آئے گی پھر تو آدھی رات کا وقت ہوگا، سامنے تیرے باپ کی، تیری ماں کی، تیری بیوی کی، تیری اولاد کی، تیرے کسی پیارے کی زندہ نیم مردہ لاش پڑی ہوگی، تو بے یارو مددگار ہوگا، پیسہ تیری جیب میں نہیں ہوگا، تمام وسائل لٹ چکے ہوں گے۔ پھر اس وقت تو مجھے پکارے گا تو تیری پکار کا جواب دوں گا۔ جب تک یہ گھڑی نہیں آتی تجھے نقش پاک کی طرح مٹاتا رہوں گا، ذلیل کرتا رہوں گا۔ باغلے جہاں بھاگنا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کو چھوڑ کے تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ جاؤ ملنگوں کے پاس، جو اپنی ایک سانس کے مالک نہیں ہے، تمہیں کیا دے دیں گے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، یہ تو خود سارے رب کے در کے منگتے ہیں، یہ تو خود محتاج ہے، تجھے کیا دے دیں گے؟ جب میں ہی نہیں ان کو دوں گا تجھے یہ کیا عطا کر دیں گے؟ جب انسان کے اجڑنے کا وقت آتا ہے تو اللہ کون سے دو اعمال چھینتا ہے، سلب کرتا ہے؟ ایک صدقہ اور ایک دعا۔ آج دعا کیونکہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا، آج صرف صدقے کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا۔ پہلا عمل جس کو اللہ سلب کر لیتا ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ۔ پہلے آپ یہ سنیں کہ صدقہ کیا ہے، صدقہ ہے کیا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، اس کا میں لبے لباب مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ صدقہ ہے کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رب نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اس زمین کو بنایا، تو یہ زمین تھر تھر کانپنے لگی، ہچکولے لینے لگی، یعنی اس کو قرار نہیں تھا۔ تو اللہ نے پہاڑوں کو بنایا، پہاڑوں کی میخیں اس زمین کے سینے کے اندر جب رب نے گاڑی تو زمین ٹھہر گئی، یعنی قرار پکڑ گئی، اس کو سکون آ گیا۔ جب پہاڑوں کے اوپر اللہ نے اپنی تجلی جلالی فرمائی، اب حضرات نے دیکھا ہوگا کہ آپ رات کو یا دن کو کسی وقت پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے ہوں تو پہاڑوں کے اندر ایک عجیب خوف ہوتا ہے، تو پہاڑوں کے اوپر اللہ نے تجلی جلالی فرمائی ہے، پہاڑوں کے اندر یا پہاڑوں کے اوپر ہیبت ہوتی ہے۔ جب فرشتوں نے پہاڑوں کو دیکھا اور ان کے اوپر ایک ہیبت دیکھی تو فرشتوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو نے زمین بنائی، پھر زمین کے اوپر پہاڑوں کی اتنی بڑی اور مضبوط طاقتور میخیں جو ہے وہ ٹھونکی ہیں، کیا پہاڑوں سے طاقتور بھی کوئی چیز بنائی ہے؟ تو نے پہاڑوں سے بھی کوئی طاقتور چیز بنائی ہے؟ تو میرے رب نے جواب دیا ہاں، پہاڑوں سے طاقتور میں نے لوہے کو بنایا ہے جو پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ فرشتے حیرت زدہ ہوئے، رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ لوہے سے بھی کوئی طاقتور مخلوق تو نے تخلیق کی ہے، کوئی چیز بنائی ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا ہاں، لوہے سے طاقتور میں نے آگ کو بنایا ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔
فرشتے اور حیرت زدہ ہوئے، رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز بنائی ہے؟ رب نے فرمایا ہاں بنائی ہے۔ کیا بنایا ہے؟ میرے رب نے فرمایا میں نے پانی کو بنایا ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ فرشتے اور حیرت زدہ ہوئے، رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ پانی سے بھی کوئی طاقتور چیز بنائی ہے؟ رب نے فرمایا ہاں بنائی ہے، میں نے ہوا کو بنایا ہے جو پانی کو بھی لے کر اڑ جاتی ہے۔ فرشتے اور حیرت زدہ ہوئے، رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو نے ہوا سے بھی کوئی طاقتور مخلوق تخلیق کی ہے؟ رب نے فرمایا ہاں کی ہے، وہ صدقہ جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں کو پتہ نہ ہو، وہ گناہوں کو ایسے لے کے اڑ جاتا ہے جیسے ہوا پانی کو لے کر اڑ جاتی ہے۔ وہ صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، غموں کو، ہر پریشانی کو لے کے یوں اڑتا ہے جیسے پانی، ہوا جو ہے وہ پانی کو لے کر اڑتی ہے۔ اللہ والو، ہم اس نعمت سے، اس عمل سے محروم ہو گئے اور ہم ہدیے کے قائل ہو گئے۔ عامل نے کہا کہ 20,000 روپیہ بھیج دو، آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی۔ اس کے لیے 20,000 ہیں، 7 گھر برابر ہے، یتیم کا بچہ یتیم ہے، بیوہ ہے، اس کو 500 دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ عامل کے پاس 20,000 بجوانے کے لیے پیسے ہیں۔ کیوں؟ وہاں ارادہ کیا ہے، منشا کیا ہے کہ دشمنوں کو مارنا ہے، ساس کو مارنا ہے، نندوں کو مارنا ہے، فلاں کو تباہ کرنا ہے۔ وہاں نفس کی رضا ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، وہاں اللہ کی رضا ہے۔ اللہ مقصود نہیں ہے، نفس کی رضا مقصود ہے۔ تو جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی، اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، تو پھر صدقے کی طرف آتے۔ ہم جب نفس اور شیطان کے غلام ہو گئے تو پھر ہمارا مال ہدیے کے نام پہ عاملین کے پاس جا رہا ہے، پیروں کے پاس جا رہا ہے اور غلط کاموں پہ لگ رہا ہے، قوالوں کی طرف جا رہا ہے، ناک خانوں کے اوپر پھینکا جا رہا ہے۔ اگر نہیں لگ رہا تو وہ دین کے لیے نہیں لگ رہا، یا وہ مصارف جو قرآن نے بتائے وہاں نہیں لگ رہا، وہاں نہیں لگ رہا۔ پھر اگلی بات مسلم شریف کی حدیث پاک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جن 7 لوگوں کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان 7 خوش نصیبوں میں ایک وہ ہوگا جس نے یوں صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو علم نہ ہوا۔ یعنی صدقہ دینے والا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب میرا سوال ہے، تینوں ہدیہ دے کے کی ملے؟ تجھے تویز لے کے کیا ملا ہے؟ تجھے اپنے گھر کے اوپر ہانڈی رکھ کے کیا ملا ہے؟ تجھے اپنے گھر میں سے کا کانٹا رکھ کے کیا ملا ہے؟ تجھے اپنے گھر میں مور کا پنکھ رکھ کے کیا ملا ہے؟ تجھے یہاں کڑی پہن کے کیا ملا ہے؟ تجھے اپنی گاڑی کے ساتھ کالا کپڑا باندھ کے سلنسر کے ساتھ کیا ملا ہے؟ اللہ نے کوئی پبلک گاڑی دی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ دی ہے، اس کے اندر نقش لگایا ہوا ہے، اے ساڈے پیر دا دتا نقش ہے جی، یہ حادثے سے نہیں لگے گی۔ تو میں کہتا ہوں کہ جڑی چکیندی نہیں ہے وہ پھر اللہ ٹھکا دیتا ہے۔ چوری سے جو بچ جاتی ہے اللہ وہ ویسے حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ ساڈے پیر نے دیتا جی چوری نہیں ہوئے گی، ساڈے پیر نے نقش دیتا جی یہ حادثہ نہیں ہوئے گا، حادثہ نہیں ہوئے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، گاڑی جو ہے وہ گھر میں کھڑی ہوتی ہے، میاں بیوی اندر سوئے ہوتے ہیں، صبح اگلے دن اٹھتے ہیں تو نہ گاڑی ہوتی ہے نہ ڈرائیور ہوتا ہے۔ ایسی قبولیت کی گھڑیاں اللہ لے کر آتا ہے، پھر ایسی قبولیت کی گھڑیاں لے کر آتا ہے۔ تو اللہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکو گے اس کا اگلا نقصان کیا ہوگا؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرات کو مت روکو، جاگتے رہیے گا۔ آپ میں سے اکثریت اسی کام کے لیے آئی ہوئی ہے، خیرات کو مت روکو۔ جب خیرات کو روکو گے اللہ تمہارے رزق کو روک دے گا، تمہارے اوپر مالی تنگ دستی آئے گی۔ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، عشر دینے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ نبی کی بات پہ یقین نہیں ہے، کیلکولیٹر پہ یقین ہے کہ 100 میں سے 2.5 نکالیں گے تو 97.5 رہ جاتے ہیں، مال تو کم ہو رہا۔ اس پہ یقین ہے، جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی بات پہ یقین نہیں ہے۔
اگر تیرا ظاہر بھی یقین نہیں ہے، حالانکہ جو زکوٰۃ عشر کا نظام ہے اس کو تو کافر بھی مان گیا ہے کہ ایسا نظام کائنات میں بنایا ہی نہیں جا سکتا، اگر ایسا نظام بنانا ہے یا ایسا نظام چلانا ہے تو پھر ایک نبی کی ضرورت ہے اور صحابہ کے دور کی ضرورت ہوگی۔ یہ نظام ہی ایسا ہے۔ کیوں؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الہامی نظام ہے، یہ بندے کے بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ عقل میں آنے والا نظام نہیں ہے کہ جب عشر زکوٰۃ دیا جاتا ہے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، اللہ ڈکیتی سے بچاتا ہے، چوریوں سے بچاتا ہے، جو شاہ خرچیاں اللہ اس سے بچاتا ہے، لا علاج بیماریوں سے اللہ بچاتا ہے، انہونیاں جو ہو جاتی ہیں، ادھر سے پیسہ آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ادھر آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اللہ اس سے بچا لیتا ہے۔ پھر نہ یہ ہوتا ہے کہ قاری مرتضی صاحب 3500 روپیہ جیب میں ڈال کے فیصل موور پہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، ٹکٹ کے پیسے شکر نکال لیتے ہیں، وہ 3500 روپیہ جیب میں ہوتا ہے، ساتھ ایک مسلمان کھڑا ہوتا ہے، اس وقت قاری صاحب کو پتا چلتا ہے کہ جب نہ 3500 ہوتا ہے تو نہ جیب ہوتی ہے۔ اب یہ لاہور جانے کی بجائے فیصل موور پہ پاگل ہوئے ہوتے ہیں، اب اسی 3500 میں سے 35 روپے اللہ کی راہ میں دیے ہوتے ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے، سفر شروع کرنے سے پہلے کہ یا اللہ سفر کے میں آنے والے آفات و بلیات سے مجھے بچانا، پریشانیوں سے مجھے بچانا، میں خیر سے آؤں خیر سے جاؤں۔ 150 کہیں دے کے جاتے تو 3400 بچ جاتا، 3400 بچ جاتا۔ پیسے کی بات نہیں کر رہا، اگلی بات سنیے گا، شاید اللہ ہمیں ہدایت دے اگلی بات سے۔ فیصل موور ملتان کے رہنے والے ملتان میں لٹ گئے، ملتان میں لٹ گئے فیصل ٹرمینل کے اوپر۔ اب گئے ہیں ان کے پاس، انتظامیہ کے پاس، انہوں نے CCTV کیمروں کے ذریعے دیکھا، بندہ بھی نظر آ گیا ہے کہ یہ چور ہے۔ انہوں نے کہا جی کر کچھ نہیں سکتے، آپ کو دکھا دیا کہ یہ دیکھیں آپ کی جیب کاٹ رہا ہے وہ، ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ اب یہ یہاں کھڑے ہیں، جن کے گھر جانا ہے ان کو فون کر رہے ہیں جہاں منزل ہے، لاہور والوں کو، کہ لالا میرے نال اے ٹھیک ہی آئے، میرے پاس رکشے کے بھی کرایہ نہیں ہے، میں جہاں اتروں گا لاہور ٹرمینل پہ بند روڈ پہ مجھے آگے لے کر بھی جانا ہے۔ پھر وہ لے کر ان کو گئے، پھر وہاں سے انہوں نے 5000 روپیہ ادھار بھی ان سے لیا، پھر واپس آئے۔ اللہ بولو یہ صرف بات 3400 3500 کی نہیں ہے، بات آگے ضلالت کی ہے، بات آگے ضلالت کی ہے، بات آگے ذہنی پریشانی کی ہے۔ اب کیا ہے، 150 200 روکا جو غریبوں کا حق تھا، تو اس کا نقصان کتنا ہو گیا بندہ سوچ سکتا ہے، اور جو ذہنی تکلیف ہوئی، اور جو 2-2.5 ہزار کا سوٹ ضائع ہو گیا، جیب کٹ گئی، سمجھ آ گئی۔ تو اللہ بولے یہ سب کچھ ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صدقہ ہمیں بلاؤں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے کیسے بچاتا ہے؟ بس ایک بات کہہ کے میں اگلی بات جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو آپ حضرات پریشان آئیں، ایک طریقہ آپ کو بتاؤں گا، اس طریقے پہ جا کے آپ نے عمل کر رہا ہے، انشاءاللہ اللہ رنگ لگا دے گا، اللہ ان مصیبتوں سے آپ کو نکال دے گا۔ کوئی پڑھائی نہیں ہے، کوئی تعویذ نہیں ہے، کوئی سجی آنکھ پھڑکن نہیں دینی، سجا پیر ہلن نہیں دینا، کوئی چکر نہیں ہے، بس میرے کملی والے کو راضی کرو، میرا کملی والا راضی ہو گیا تو رب راضی راضی ہے۔ تو اللہ والو جب رب راضی تو پھر سب راضی۔ جن مسائل کے لیے بھی آئے ہو انشاءاللہ اللہ عافیت اور خیر سے آپ کو نکال دے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور ایک دھوبی ہے، اس حقائق کو نزہۃ المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ دھوبی ہے، نیت کا برا ہے، نیت کا برا ہے، 2 نمبر کام جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ جب کپڑے لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کپڑے آپ کو پتا ہے کسی کا نیا سوٹ ہوتا ہے، کسی کا پرانا ہوتا ہے، کوئی امیر بندے کا کپڑا ہوتا ہے، کوئی غریب بندے کا کپڑا ہوتا ہے، جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں متفرق، اسی طرح کے کپڑے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو وہ کپڑوں کو عدل بدل کرتا ہے، اس کا اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اسے تھوڑے سے پیسے لے لیے، نیا سوٹ اس کو دے دیا، پرانا اس کو دے دیا، عدل بدل کرتا ہے۔ جب وہ بات حد سے بڑھی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آ کے شکایت کی کہ یہ ماجرا ہے، آپ اس دھوبی کے لیے بد دعا کریں کہ اللہ اس کو اٹھا لے، اس نے ہماری زندگی جو ہے وہ اجیرن کی ہوئی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کل یہ شام نہیں دیکھے گا، سورج غروب ہوتا، اب یہ نہیں دیکھتا۔ دھوبی اٹھا،
معمول کے مطابق اس نے گکھڑی جو ہے وہ رکھی سر پہ، اب کپڑے دھونے کے لیے جو ہے وہ دریا کے کنارے چلا گیا، ساتھ اپنے 3 روٹیاں لے کر گیا، جو ایک ناشتہ ہوتا ہے جس طرح لیبر کلاس اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ جب وہ کپڑے دھو رہا تھا، ایک سائل آیا، اس نے آ کے صدا دی، اللہ کے نام پہ روٹی دو، اللہ کے نام پہ مجھے روٹی دو۔ اس نے سوچا، کیا سوچا کہ جب دن پھرنے لگتے ہیں تو اللہ 2 اعمال کی توفیق دیتا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ بات پیچھے، اور جب دن برے آنے لگتے ہیں، بدبختی کے دن شروع ہوتے ہیں، تو اللہ انہی 2 اعمال کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے۔ اب دھوبی کے بدبختی کے دن ابھی شروع نہیں ہوئے، اب خیال کس نے ڈالا؟ اللہ نے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے ابھی پکڑنے کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی اس کی نیکی پسند تھی۔ دھوبی کے دل میں خیال آیا روٹیاں 3 ہیں، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، گناہگار ہوں، پاپی ہوں، ایک دے دوں گا تو کیا ہے اللہ معاف کر دے گا، 2 سے اپنے پیٹ کی آگ بجھا لوں گا۔ اس نے 1 روٹی جو ہے وہ اللہ کے نام پہ دے دی۔ ادھر سائل نے دعا کی، ادھر جو سائل ہے اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ آسمان سے اترنے والی تمام بلاؤں سے تجھے محفوظ رکھے۔ میرا خیال نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تجھے آسمان سے اترنے والی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اب اس دھوبی کو یہ دعائیہ کلمات سن کے بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے کہا ادھر 1 روٹی اور لے جا، پہلی تو نے مانگ کے لی ہے، دوسری دعا کے اوپر ہے۔ اب سائل کو جب دوسری روٹی مل گئی تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو زمینی آفات و بلیات سے بھی محفوظ فرما دے، اس کو زمینی آفات و بلیات سے بھی محفوظ فرما دے۔ پہلے کیا دعا کی تھی؟ آسمانی، اب کیا کیے؟ زمینی آفات و بلیات سے بھی اس کو محفوظ فرما دے۔ اب دھوبی اور خوش ہوا، کیوں؟ اللہ خوش ہوا ہے، اللہ راضی ہے، اللہ توفیق دے رہا ہے۔ اس نے تیسری روٹی بھی نکالی، اس سائل کو دے دی کہ تو نے مجھے دعائیں دی ہیں، یہ دعا کا انعام ہے، اللہ تیری دعا کو قبول کرے۔ سائل نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اس نے مجھے 1 روٹی دی، میری ضرورت 1 روٹی دی، پھر میں نے دعا دی، اس نے راضی ہو کے مجھے 1 روٹی انعام کے طور پہ دے دی۔ اے اللہ اس نے مجھے راضی کیا ہے تو اس سے راضی ہو جا، اس کو توبہ کی توفیق دے دے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب یہ بات یہاں ذہن میں رکھنی ہے، اس کو بددعا کس کی لگی ہوئی ہے؟ نبی کی۔ نتھو خیرہ نہیں ہے، کوئی آج کا پیر نہیں ہے، کوئی عامل نہیں ہے، یا میں آپ نہیں ہیں، وقت کا نبی، وقت کا نبی۔ اب نبی کی بد دعا ہے کہ کل سورج ڈھلتا غروب ہوتا یہ نہیں دیکھے گا۔ ادھر وہ کپڑے دھوئے ہیں، اب کپڑوں کے اندر ایک سانپ گھس گیا، سانپ گھس گیا۔ اس نے کپڑے دھوئے، معمول کے مطابق ان کو باندھا، سکھایا، گکھڑی سر پہ رکھی، لے کر آ گیا۔ جب اگلے دن بازاروں میں پھرتا مخلوق خدا نے دیکھا تو حواری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کل کا سورج ڈھلتا نہیں دیکھے گا، یہ تو چنگا بھلا پھرن دیا ہے، یہ تو اچھا بھلا، اس سے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا، اسے پوچھا کہ تو نے کون سا نیک کام کل کیا تھا، کون سا عمل کیا تھا کہ تو مرا نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے کون سا عمل کیا ہے، بس یہ کام میں نے کیا ہے کہ جب میں کپڑے دھونے کے لیے گیا ہوں تو میں 3 روٹیاں ساتھ لے کر جاتا ہوں معمول کے مطابق۔ تو کل ایک سائل آیا، اس نے 1 روٹی مانگی، اس نے دعا دی، میں نے خوش ہو کے دوسری روٹی بھی دے دی، پھر اس نے دعا دی، میں نے تیسری روٹی بھی اس کو دے دی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گکھڑی لے کر آ۔ گکھڑی آ گئی، کھولو۔ گکھڑی کو کھولا گیا، اس کے اندر سانپ ہے، اس کے اندر سانپ ہے۔ سانپ کو اللہ نے گویائی کی طاقت، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سانپ سے پوچھا تو کیسے یہاں پہ ہے؟ سانپ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی جب آپ نے بد دعا کی اس کے لیے، اس کی موت کے لیے، تو اللہ نے آپ کی بد دعا کو اس کے حق میں قبول کر لیا،
اور مجھے اس کے اوپر مسلط کیا کہ میں اس کو ہلاک کر دوں، لیکن جو ہی اس نے صدقہ دیا اگلے ہی لمحے ایک فرشتے نے آ کے میرے منہ میں لوہے کی لگام ڈال دی۔ اب میں ڈسنا بھی چاہتا ہوں، ڈنگ مارنا بھی چاہتا ہوں، ہلاک بھی کرنا چاہتا ہوں، اب چاہ کے بھی میں اس کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ادھر نبی کی بد دعا ہے، ادھر اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے فرشتہ کھڑا ہے کہ اس کو نہیں مارنا، اس نے میرے نام کی لاج رکھی ہے، اس نے میرے نام پہ مال خرچ کیا ہے۔ نبی کو منانا اب میرا کام ہے، اس کو بچانا بھی میرا کام ہے۔ میں نبی کی لاج بھی رکھوں گا کہ میں نے اس کی بد دعا کو قبول نہیں کیا۔ کیوں میں نبی کی تربیت کروں گا کہ جب مال میری راہ میں خرچ ہو جاتا ہے پھر کوئی افات و بلیات یا کوئی بد دعائیں اثر نہیں کرتی، اثر نہیں کرتی۔ جب یہ بات دھوبی نے سنی تو سائل نے تیسری دعا کیا دی تھی کہ اللہ تیری توبہ قبول کرے، اللہ تیرے سے راضی ہو جائے۔ جب یہ معجزہ دیکھا تو اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پکڑ لیے، قدموں میں گر گیا، گناہوں سے بھی توبہ کر لی۔ اللہ والا دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی۔ کیڑے دستگیر کو جا کے ملی سی، کیڑے ملنگ کو جا کے ملی سی۔ ساڈا پیر جی کتب الکتاب ہے، جی کتب ارشاد ہے۔ ساڈا پیر قیوم زمان ہے، ساڈا پیر جی ابدال ہے۔ ساڈا پیر ایک نماز ایتھے پڑھتے تھے، باقی 4 بار جا کے پڑھتا ہے۔ اللہ والو کیسے عقیدے آپ نے بنا لی ہیں، کیسے عقیدے آپ نے بنا لی۔ جو کام تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا تیرے پیر نے کر لیا، تو کہتے شرم کیوں نہیں آتی؟ حسن ظن رکھو، تعظیم کرو اللہ والوں کی، لیکن حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے نہیں بڑھو۔ اللہ والوں سے محبت کی ایک حد ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کی ایک حد ہے، حدود و قیود ہیں۔ واحد ذات اللہ کی ہے، انے واہ کرو تو جتنی مرضی کرو، کوئی حد نہیں ہے، جتنی مرضی محبت کرو اللہ کو، اللہ کہہ کے پکارو، یار کہہ کے پکارو، دوست کہہ کے پکارو، جو جس طرح چاہتے ہو ویسے پکارو، چاہے اس کو ناموں سے پکارو چاہے دوست سمجھ کے پکارو، جس طرح محبت سے پکارو۔ بلکہ علماء منع کرتے ہیں کہ اللہ کو آپ کہہ کے نہیں پکارو، یہ جمع کا ہے، اس میں بو آتی ہے شرک کی، اس لیے اللہ کے بارے میں کیا ہے، تو کہہ کے پکارو، اے اللہ تو میری مدد کر، اے اللہ تو میری مدد۔ ہم کہتے نہیں دعاؤں کے اندر تو بولتے ہیں، آپ نہیں بولتے، لیکن حضور کو تو بول سکتے نہیں بول سکتے۔ اس لیے میں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی جو محبت ہے اس کی حدود ہے، اللہ والوں کے ساتھ محبت ہے اس کی حد بندی ہے، ماں باپ سے محبت ہے اس کی حد بندی ہے، اولاد سے محبت ہے اس کی حد بندی ہے۔ اللہ کے ساتھ جو محبت ہے اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے، جتنی مرضی کرو، جتنی کرو اتنی تھوڑی ہے۔ تو اللہ جو تعظیم، جو مقام، جو عزت، جو تکریم ہم نے اللہ کو دینی تھی وہ ہم نے ملنگوں کو دینا شروع کر دی، ڈبا پیروں کو دینا شروع کر دی۔ کن کو شروع کر دی؟ ڈبا پیروں کو۔ او جی ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ ایک نماز پڑھتے ہیں ادھر اپنی خانقاہ میں، اپنے آستانے پہ پڑھتے ہیں، تو عصر کی نماز مدینے جا کے پڑھتے ہیں۔ عصر کی نماز کہاں جا کے پڑھتے ہیں؟ مدینے جا کے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے ساتھ مسجد نبوی تھی، بلکہ حجرہ اس کے اندر ہے، تو تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی بقیہ نمازیں وہیں پڑھائی ہیں، انہوں نے تو نہیں کہا کہ میرا مکہ سے دل بڑا اداس ہوا ہے میں ایک نماز مکے نہ پڑھا میں جا کے، خانہ کعبہ میں زیارت بھی کر رہا ہوں گا تو ایک نماز بھی وہاں پڑھ رہا ہوں گا۔ اللہ والو تمہاری کیسی مت ماری گئی، تم نے تو اپنے آپ کو تو رولا ہی ہے، تم نے ذلیل ہمیں بھی کروا دیا ہے، ذلیل ہمیں بھی کروا دیا ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ مانتے نہیں ہیں کہ ہم اللہ والوں کو مانتے نہیں ہیں، اور ایک طرف مانتے ہیں تو انے واہ مندے نے بریکا تو بغیر ہی مندے نے، پھر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ماننے کا۔ ایک طبقہ وہ کہتا ہے مانتے نہیں ہیں، وہ بھی مر رہا ہے، شدت پسندی کی وجہ سے گمراہ ہو رہا ہے، اور ایک جو مانتا ہے حد سے زیادہ مانتا ہے، خدا ہی مانتا ہے یا الہ کی طرح مانتا ہے، وہ بھی برباد ہو رہا ہے۔
تو اللہ والو جب اس کے درمیان میں رہو گے، معتدل رستہ اختیار کرو گے تو وہی کامیابی کا رستہ ہے۔ اسباب کو اختیار کرو، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑو۔ ان ملنگوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ان مجذوبوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یہ تمہارے سے مال لے کے تمہیں کاغذ کے اوپر لکیریں مار کے دے دیتے ہیں۔ اللہ والوں وہ پیسہ جو تم نے حلال اور حرام طریقوں سے کمایا، لوگوں کے منہ سے چھینا، وہ چھین کے ان کو دے آتے ہو اور ان سے کالی لکیروں والے کاغذ لے آتے ہو۔ اور وہی وقت جو آنے جانے پہ لگا ہے، وہی وقت رات کو اٹھ کے رب کو منایا ہوتا تو گھر بیٹھے مسئلے حل ہو جاتے۔ پریشانی آئی تھی، صدقہ کیا ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، شیطان کے 70 جبڑوں کے اندر سے بھی اپنے آپ کو نکال لیتا ہے۔ یعنی کسی 70 شیاطین نے بھی اس کو جکڑا ہو، صدقے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اس سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، اس سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری اور آخری بات، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کی تقدیر جو لکھی جا چکی سو لکھی جا چکی، وہ بدلتی نہیں تھی۔ میری امت کے اوپر اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ صدقے کے ذریعے اور دعا کے ذریعے اللہ تمہاری تقدیر کو بھی بدل دے گا۔ اگر تقدیر کے اندر کوئی برا وقت لکھا ہے، اللہ اس کو بھی بدل دے گا۔ اس کے لیے کیا ہے کہ ہم تھوڑا بہت صدقہ ہر روز کرتے رہیں، ہر روز کرتے رہیں۔ جس نے صبح کاروبار پہ جانے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ کر دیا، جو اس کی حیثیت تھی، اللہ والو شام تک پھر اس کو تتی ہوا چھو نہیں سکتی، تتی ہوا چھو نہیں سکتی۔ اور ہمارا ذہن کیا بنا دیا ہوا ہے کہ صدقہ کرنا ہے تو کالا بکرا کرنا ہے۔ اب ذرا یاد کریے گا، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارا ذہن کیا بنایا ہے؟ تعویذات والوں نے، وظیفوں والوں نے، بکرا کون سا؟ کالا۔ صدقہ کرنا ہے دیگ، نہ دیگ ہوگی تو نہ صدقہ ہوگا۔ آج کے دور میں نہ 70-80 ہزار روپیہ ہوگا تو نہ بکرا صدقہ ہوگا۔ اللہ والو ہمیں یہ پیشوا کدھر لے گئے ہیں، کدھر لے گئے ہیں؟ میں امت کو کہتا ہوں کہ تیرے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ کھجور نہیں ہے تو کھجور کی گٹھلی صدقہ کر دے۔ ہمیں لوگ پوچھ رہے ہیں حضرت صاحب کیا صدقہ کرنا ہے؟ میں کئی بار پھر چڑ کے کہتا ہوں، مجھ ضد ہو کے کہتا ہوں، مینوں چھری پھیر دو، مینوں صدقہ کر دو۔ بھائی جو اللہ نے دیا ہے وہ دو، اللہ کے راہ۔ یہ پوچھنے والی کیا بات ہے کہ کیا صدقہ دینا، کیا صدقہ دینا ہے؟ اللہ نے کپڑے دیے ہیں، اب موسم بدل رہا ہے، اگلی گرمیاں واللہ عالم ہمیں یہ پہننے نصیب ہونے ہیں کہ نہیں۔ یہ کپڑے اتارو، ان کو دھلاؤ، جن کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں ان کو دے دو، تمہارے گرمیوں کے ہیں ان کے سردیوں کے بن جائیں گے، ان کو ان کے اندر بھی سردی نہیں لگے گی۔ انشاءاللہ اللہ تجھے نئے دے دے گا، ان کا بدن تو ڈھانپ دے، پھر دیکھ تجھے رب بھی مل جائے گا اور دنیا بھی مل جائے گی۔ جوتے ہیں، اللہ نے نیا جوتا دے دیا ہے، پرانا کسی کو دے دو۔ ٹوپی ہے، امامہ شریف ہے، کوئی چیز بھی ہے، جو اللہ نے اضافی دے دی ہے یا نہیں دے دی ہے، پرانی خیرات کر دو۔ اور اگر اللہ نے مال دیا، آپ صاحب حیثیت ہیں، تو آپ ایک مقدار کا تعین کر لیں کہ بھائی میں نے اتنا پیسہ یا اتنے مال جو ہے وہ ہر مہینے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ بکرے کا تو اللہ والوں ذکر ہی نہیں، صدقے کا بھی ذکر ہے۔ میں بات صدقے کی کر رہا ہوں، بکرے کی نہیں کر رہا، کہ نہ 70,000 ہوگا اور نہ بکرا آئے گا، نہ 10,000 روپیہ ہوگا، نہ دیگ پکے گی اور نہ صدقہ ہوگا۔ اللہ والو جس نے ایک گھونٹ پانی بھی کسی کو پلا دیا یہ بھی صدقہ ہے، ایک لقمہ کھانے کا بھی کھلا دیا وہ صدقہ ہے۔ میں خود اپنی ہوش میں یہ بات دیکھی ہے اپنے گھر کے اندر۔ چلو میرا تو ایک ذمہ دار گھر سے تعلق ہے، ذمہ داروں کے اور معاملات ہوتے ہیں، میں نے گلی محلے کے اندر بھی، پھر جب میں باقی زندگی ساری میں نے گھر سے باہر گزاری ہے، لوگوں کے گھروں میں، رشتہ داروں کے گھروں میں بھی میں نے یہ بات اپنی آنکھوں سے بچپن میں دیکھی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں جب آٹا گوندتی تھی تو کیا کہتے تھی؟ ایک بوکو اور پا لیا۔ چاول ابالنے لگے ہیں یا پکانے لگے، اس زمانے میں گڑ والے چاول زیادہ پکتے تھے، تو کیا ہوتا تھا؟ ایک کولی چاولاں دی، ایک گلاس چاولاں دا اور پا لو۔ کس لیے؟ کوئی منگن والا ہی آ جاتا ہے۔ کیسی ماؤں کی تربیت تھی! اب آپ نے فکرے کی قیمت نہیں لگائی، ماؤں کے فکرے کی نہیں، مزہ نہیں آیا آپ کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ آپ محبت نہیں کرتے، آپ نے قیمت نہیں لگائی، بیوی کا ذکر کرتا تو آپ نے کھل کے ایسے کرنا تھا۔
مائیں کیا کہتی تھی؟ ایک گلاس چاولوں کا ڈال لو، ایک بک آٹے دا ہو ڈال لو۔ بیٹی پوچھ رہی ہے، میں پوچھ رہا ہوں، آپ پوچھ رہے ہیں، اماں کیوں ڈال لیں؟ ہو سکتا ہے کوئی منگنے والا ہی آج پتا نہیں ہے کہ مانگنے والا آنا ہے یا نہیں، لیکن آس ہے کہ آ جاوے تو خالی نہ جاوے۔ اب یہ میں مائیں کہاں سے لے کر آؤں؟ اب یہ میں مائیں کہاں سے لے کر آؤں؟ اب تو سٹار پلس کی ماری ہوئی مائیں ہیں، سوشل میڈیا کی پٹی ہوئی مائیں ہیں، آدھی رات کو آن لائن جو ہے وہ آرڈر لگوا کے کھا لیتی ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ساتھ والے گھر میں پکا ہے کہ نہیں پکا ہے۔ تو کل کی مائیں کیا کہہ رہی ہیں کہ تھوڑا سا پانی ملا لو، آٹا زیادہ ڈال لو، چاول زیادہ پکا لو۔ کیوں پکا لیں؟ ہو سکتا ہے کہ منگنا نہ ہی آ جائے۔ تو اللہ والو جو اس آس پہ پکائے گا، تو اب مانگنے والا آتا ہے یا نہیں آتا؟ اب اس کے گھر میں بلا نہیں آتی، اس کے گھر میں بیماریاں نہیں آتی، اب اس کی اولاد نافرمان نہیں ہوتی، اب اس کے گھر میں جادو نہیں آتا، اب اس کے گھر میں شیطان نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اس کی نیت صدقے کی تھی۔ اب آٹا ہے تو آٹے کے اندر برکت، پانی ہے تو پانی کے اندر برکت، یا چاول پکائے ہیں تو چاول کے اندر برکت، ہنڈیا پکائی ہے تو ہنڈیا کے اندر برکت۔ ایک بات کہوں، جو میری عمر کے لوگ بیٹھے، ذرا اپنے بچپن میں جائیں، ذہنی طور پہ اپنے بچپن میں جائیں۔ ہفتے جھوٹ نہیں مارنا، وضو کے ساتھ بیٹھے ہو، بچپن میں ہفتے کے اندر ساڑھے کرانچ کنی باری گوشت پکدا سی؟ سمجھ آ گئی؟ میرا پردہ ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے، یہ سوشل میڈیا پہ بھی بات جا رہی ہے۔ یعنی آج سے صرف 30 سال پہلے، 30-35 سال پہلے ہمارے گھر میں ہفتے میں ایک بار مرغی کا گوشت پکتا تھا۔ مرغی پکتی تھی جن گھروں میں مرغیاں بھی تھی، تو مرغی تبھی پکتی تھی یا گھر کوئی بیمار ہوندا سی تو یا مرغی بیمار ہوندی سی۔ میرا خیال نہیں سمجھ آئی، زیادہ آ گئی ہے۔ مرغی پکنے کی دو ہی وجوہات ہوتی تھی، یا مرغی بیمار ہے، ان چھری پھیر لو پھڑک جانی ہے، پرسوں بھی پھڑک گئی سی، ہمسایاں بھی مار گئی سی، ان پھیر لو چھری۔ یا مرغی بیمار ہے تو پکنی ہے، تو یا گھر کسی نے ٹائیفائڈ ہویا تو پکنی ہے، ورنہ گوشت نہیں تھا، ساگ ہی تھا، گڑ کے ساتھ روٹیاں، مرچ کے ساتھ روٹیاں، اچار کے ساتھ روٹیاں، لسوڑے کے ساتھ روٹیاں۔ یہ میں نے اپنے ہوش میں دیکھی ہیں شہروں کے اندر۔ میں نے کہا نا جو میرا ذمہ دار ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، شہروں کے اندر میں نے یہ دیکھا خود، آج سے 30-35 سال پہلے کی بات۔ اور آج اللہ والو جو ریڑی والا بھی ہے، اس کے گھر میں بھی اگر ہفتے میں 7 دن ہے تو اس کے گھر میں بھی 2 یا 3 دن مرغی پکتی ہے، لیکن زبان پہ شکر نہیں ہے، زبان پہ شکر نہیں ہے۔ اللہ نے رزق کی اتنی فراوانی کر دی ہے، لیکن اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق سلب کر لی ہے۔ اب اللہ والو مرغی پکتی تھی جب مرغی بیمار ہوتی تھی یا گھر میں کوئی چارپائی پہ پڑتا تھا، کیا ہوتا تھا کہ سالن کے اندر پانی ڈالا جا رہا ہے، اس کا شوربہ بڑھایا جا رہا ہے۔ پھر میں نے خود دیکھا کہ جس دن مرغی پکتی تھی اس دن روٹی بھی اور ساتھ تھوڑا سا سالن ڈال کے ادھر والے ہمسایوں کے گھر بھی جا رہا ہے اور ادھر والے بھی جا رہا ہے، یا گلی میں کسی کے ساتھ زیادہ بنی ہوئی ہے، کوئی رشتہ دار بھی رہتا ہے تو ان کے گھروں میں بھی جا رہا ہے۔ اللہ والو جب ماؤں کا وتیرہ یہ تھا، پھر ان کے ہاتھوں میں بوتل نہیں تھی، پھر ان کو ڈرپیں نہیں لگتی تھی، پھر وہ رات کو نیند کی گولیاں کھا کے نہیں سوتی تھی، پھر نہ ہی وہ چوہے مار گولیاں کھا کے مرتی تھی۔ وہ مرتی تھی تو کملی والے پہ مرتی تھی، وہ مرتی تھی تو رات کو اٹھ کے تنہائیوں میں رو رو کے مرتی تھی، پھر ان کی کوکھ کے اندر، پھر ان کی گود کے اندر فرید پیدا ہوتا تھا، نظام الدین پیدا ہوتا تھا، مخدوم صابر پیدا ہوتا تھا، میرا لجپال برکت پیدا ہوتا تھا۔ اور آج لونڈے لپاڑے گنڈے اٹ پٹیاں بدماش جس ماں نے پیدا کیا ہے اسی ماں کی عزت لوٹ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ بھائی بہن کی عزت لوٹ رہا ہے۔ اب وہ باپ والی تو بات ہی ختم ہو گئی، ستیلے باپ والی، سگے باپ بیٹیوں کی عزت لوٹ رہے ہیں، سگے بھائی بہنوں کی عزت لوٹ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔
یہ کس وجہ سے ہوا؟ جب حرام کی کمائی گھر میں آئی، اللہ نے مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق سلب کر لی، اور دوسری سزا اللہ نے کیا دی؟ اللہ نے دعاؤں کی توفیق سلب کر لی۔ اب جب ہماری ماؤں نے یہ اپنے بڑوں کی عادت کو چھوڑ دیا، ہمارے گھر بیماریوں نے دیکھ لیے، ہمارے گھر پریشانیوں نے دیکھ لیے، ہمارے گھر جادو نے دیکھ لیے، ہمارے گھر بندش نے دیکھ لیے۔ انہی مسائل سے اللہ والوں آپ پریشان ہو کر آئے ہو۔ ان تمام مسائل کا حل صدقہ ہے، ان تمام مسائل کا حل وظیفے نہیں ہے، ان تمام مسائل کا حل کالا کپڑا، ہنڈیا، کھری، پنکھ، مور کے پر، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ اے اللہ میری توبہ، اس کے بعد جو اللہ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ بار بار آپ سوال کریں جی کیا خرچ کرنا ہے؟ کھجور ہے تو کھجور دو، اگر کھجور نہیں ہے تو کھجور کی گٹھلی اللہ کی راہ میں دو، اور جو ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے، جو 1000 والا ہے وہ 1000 خرچ کرے، جو لاکھ والا ہے وہ لاکھ خرچ کرے، جو کروڑ والا ہے وہ کروڑ خرچ کرے۔ صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی کروڑ پتی ہے، وہ صدقہ دے 10 روپے، سمجھ آئے؟ تو ایک بندہ ہے ہی 10 روپے والا ہے، اس میں سے وہ 1 روپیہ بھی دے دیتا ہے تو اللہ والوں وہ اس کے کروڑوں کے برابر ہے۔ جس کے پاس ہے ہی 10 ہے وہ کروڑوں کے برابر۔ اس لیے اللہ والوں تمام حضرات جو پریشان حال ہیں، گھر میں جادو ہے، ٹونا ہے، نظر بد ہے، رزق کی بندش ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا دیگر مسائل یا پریشانیاں جو آپ حضرات لے کر آئے ہیں، میں آپ کو ایک اتنا آسان عمل بتا رہا ہوں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کوئی پڑھائی نہیں ہے، کوئی مشکل، کوئی دقت نہیں، صرف صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنا کیسے ہے یہ فقیر آپ کو بتا دیتا ہے۔ یہ جو کائنات بنی ہے اس کا کائنات کا ہمیں ایک حصہ ہے۔ یہ جو ساری کائنات بنی ہے یہ کائنات 4 عناصر سے مل کے بنی ہے۔ اب جب توجہ کے ساتھ بات سننی ہے پھر گھر جاؤ گے بھول جاؤ گے، کیونکہ یہ بیان تو پہ 2 4 5 دن کے بعد یا اگلے سے سوشل میڈیا پہ آپ کو دستیاب ہوگا، فوراً تو نہیں ملے گا۔ یہ جو کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے اس کی تخلیق کے اندر کتنے عناصر استعمال ہوئے ہیں؟ 4۔ آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ یاد رہے گا، آگ، ہوا، پانی، مٹی، یعنی 4 ایلیمنٹس، 4 عناصر۔ اب اللہ والو جب بلائیں آتی ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں، اور آج کی زبان میں جب ہمارے اندر نیگیٹو انرجی آتی ہے، ہمارے اندر نیگیٹو انرجی آتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یا جادو کی وجہ سے، یا نظر بد کی وجہ سے، یا حسرت کی نظر کی وجہ سے، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے گناہ بھی ہو سکتے، جادو بھی ہو سکتا ہے، کالی نظر بھی ہو سکتی، اور حسرت کی نظر بھی ہو سکتی۔ ان تمام وجوہات سے ہمارے جسم میں کیا آئے گی؟ نیگیٹو انرجی۔ جب یہ نیگیٹو انرجی ہمارے اندر آئے گی، یا ہم اللہ اس کے رسول کی جب نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو شیاطین ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے شیاطین مسلط ہو گئے، یا کسی بدبخت نے ہمارے اوپر مسلط کر دی، یہ 2 ہی وجوہات ہوگی نا۔ جب بھی شیاطین مسلط ہوں گے، چاہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو، چاہے کوئی ہمارے اوپر کر دے، ہمارے پہ آزمائش آ جائے، جب شیاطین ہمیں گھیرا ڈالیں گے تو یہ توجہ ڈالتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ توجہ ڈالتے ہیں۔ ان کی توجہ انسان کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ ہم کدھر مرتے ہیں؟ پھپھی بڑی کالی نظر آ لی ہے، چاچی بڑی کالی نظر آ لی ہے، وہ ہمارے گلی میں فلاں ہمسایہ دی نظر ہی بڑی پیڑی ہے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں۔ من الجنت والناس، انسانوں میں بھی ہے، جنات میں بھی ہے۔ اللہ بولو جہاں انسانوں کی نظر بد، اس کی تاثیر جا کے ختم ہو جاتی ہے، شیاطین کی شروع ہوتی ہے، شیاطین کی شروع ہوتی۔ اس کی میں دلیل دیتا ہوں آپ کو، جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ان کو سمجھ آ جائے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر خیر بھی رکھی ہے اور انسان کے اندر شر بھی رکھا ہے۔ موسیٰ بھی اس کے اندر ہے، فرعون بھی اس کے اندر ہے، لیکن جو شیاطین ہیں یہ سراپا شر ہیں، یہ سراپا شر ہیں۔ میں اور ایک، اب یہ تو علمی طور پہ عقلی دلیل لے دیتا ہوں۔ اب یہ گلاس پورے کا پورا نمک کے ساتھ بھرا ہوا ہے،
اب ایک اور گلاس ہے، اس کے اندر آدھا گلاس پانی ہے اور آدھا گلاس نمک ہے، تو نمک تیز کس میں ہوگا؟ جو پورے کا پورا نمک ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو شیاطین ہیں یہ سراپا شر ہیں، فرشتے ہیں یہ سراپا نور ہے، وہ گناہ سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو دور کی بات ہے۔ شیاطین نیکی سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے ہم ہیں ڈوئل سم والے، انسان کیا ہے؟ دو سموں والے، ڈوئل سم والے، یعنی ہم نیکی بھی کر سکتے ہیں، برائی بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری نہ نیکی اس مقام پہ پہنچتی ہے اور نہ ہماری برائی اس مقام پہ پہنچتی ہے۔ یہ تو میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، کہ ہمارا برائی کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ہم رو کے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، اس لیے ہمارا مقام بڑھ گیا ہے۔ وگرنہ اللہ والوں ہم فرشتوں کی طرح عبادت کر سکتے ہیں، جنات کی طرح عبادت کر سکتے ہیں، ہماری عمر ہی بہت تھوڑی ہے۔ تو اس لیے ہم انسانوں کی نظر سے ڈرتے ہیں، شیاطین کی نظر سے نہیں ڈرتے۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ من الجنۃ والناس۔ جب شیاطین ہمیں گھیر لیتے ہیں تو اللہ جب یہ توجہ ڈالتے ہیں تو ان کی توجہ کی وجہ سے ہمارے بدن کے اندر نیگیٹو انرجی آتی ہے۔ بات یہاں تک سمجھ آ گئی؟ جب نیگیٹو انرجی آتی ہے تو یہ جو چار عناصر جس سے ہم مل کر بنے ہیں وہ کون کون سے؟ آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ یہ جب نیگیٹو انرجی ان چار عناصر کو آر پار کرتی ہے تو ہماری باڈی کی کیمسٹری جو ہے، جو ساخت ہے، یہ بدل جاتی ہے، یہ ساخت بدل جاتی ہے۔ اب کیا ہے؟ ہم بنے ہیں چار عناصر سے، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ جب یہ نیگیٹو انرجی آئے گی ان چار میں سے کسی ایک کو زیادہ متاثر کرے گی۔ سمجھے؟ ان چار عناصر میں سے کسی ایک عنصر کو زیادہ متاثر کرے گی۔ کسی بندے کے اندر آگ کا عنصر متاثر ہو سکتا ہے، جس بندے کے اندر آگ کا عنصر متاثر ہو جائے گا وہ پاگل ہو جائے گا، اس کو غصہ اتنا آئے گا، چڑچڑا پن ہوگا، بات بات پہ لڑے گا، گھر میں لڑائیاں، دکان پہ لڑائیاں، چہرہ اس کا سرخ ہوگا، بلڈ پریشر اس کا ہائی ہوگا اور برین ہیمرج بھی اس کو ہو سکتا ہے۔ اب یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ جب اس کے اوپر جادو چلا، نظر بد چلی، حسرت کی نظر چلی، یا اس کو سادہ بات رکھنے کے لیے کہہ لیں جب شیطان کی نظر چلی، نیگیٹو انرجی آئی، اس نیگیٹو انرجی نے اس بندے کے اندر جو عنصر آگ کا تھا اس کو متاثر کر دیا، تو اس کے اندر آگ کیا ہو گئی؟ تھوڑی سی اور بڑھ گئی۔ تو جب بڑھ جائے گی تو پھر دیش کے تھے کھڑ کھڑ کے پانڈے تھے بجن کے، ڈویاں تو ٹوٹن گیا، پھر موسیقی تو چلنی چلنی، کیوں جعفر پریشان تھی گئے ہیں۔ تو یہ جب آگ کا عنصر یعنی وہ 5%، 10% بڑھ گیا تو بندہ ایک دم غصے کے ساتھ کیا ہوگا؟ بھڑکے گا۔ بات سمجھ آئے؟ اب یہ چار عناصر سے انسان بنا ہے۔ نیگیٹو انرجی آئی، اس نے آ کے پانی کے عنصر کو متاثر کر دیا۔ کس کو متاثر کر دیا؟ پانی کے عنصر کو۔ جب پانی کا عنصر متاثر ہو گیا، عامل نے فون کیتا، میں جی وہ تہاڈا حساب لایا ہے، تہاڈے تے بلاواں بڑیاں آن والیاں نے۔ بس اتنا اس نے فون کیا تو حضرت صاحب کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو گیا۔ اپنی بیوی نے کیا کہ فٹافٹ وہ پیسے جڑے میں کل رکھے سن وہ پیر صاحب نے بھیجا، تویز بھیجا نا، ساڈے تک تباہی آ جانی ہے۔ یعنی میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی کا عنصر متاثر ہو گیا پھر جو تمہیں کوئی کہے گا تو لائی لگ ہو جائے گا۔ ساس کہے گی تو اس کے پیچھے، ماں کہے گی تو اس کے پیچھے، دوست کہے گا تو اس کے پیچھے، میں سمجھا رہا ہوں تو ابھی میرے ساتھ ہو، باہر نکلو گے ملنگ سمجھائے گا تو کہے گا او شافی اپنی جگہ تے ملنگ اپنی جگہ تے۔ حضرت صاحب بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب آگ کا عنصر متاثر ہوگا تو آپ کے اندر کیا آئے گا؟ غصہ، چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑے وغیرہ وغیرہ غیر ضروری۔ اور جب آپ کے اندر عنصر جو ہے پانی متاثر ہو جائے گا تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ لائی لگ، آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا، دماغ کام نہیں کرے گا۔ جو بندہ جو بات کہے گا اس کے اوپر اس کا لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی دلیل دے دیتا ہوں، میرے اللہ نے ذہن میں ڈال دی۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ڈیرہ غازی خان سے ایک خاتون آئی کہ جی میرے گھر لوگ آئے اور پیسے ڈبل کروانے کے چکر میں میرا سارا کچھ نکال کے لے گئے۔ یہ ہمارا جو ساؤنڈ، جب ابھی آپ لوگ حضرات درود پاک پڑھ رہے تھے تو یہ جو ساؤنڈ کا کام کرتے ہیں، ان کا بھائی
مارکیٹنگ کی جاب کرتا ہے. کس کی جاب کرتا ہے؟ مارکیٹنگ. مطلب میرا خیال ہے اس ریجن پورے کا وہ مینیجر ہے یا ریجنل مینیجر ہے, وہ اس طرح. یہ اچھی جاب ہے. لوگوں کو پھکی بیچنے والے, مٹی بیچنے والے, مارکیٹنگ کی جاب. گھر میں خواتین آئی ہیں ماشاءاللہ, انج صاف کر کے گئیاں نے جس طرح کر قورمہ 2 مہینے بعد پکے تو برتن صاف ہوندے نے, سارا گھر لوٹ کے لے گئی. لوگوں کو مٹی بیچنے والے اپنے گھر صاف کروا بیٹھے, گھر سے زیور نکال کے دے رہے ہیں. اس طرح ایک خاتون ہے پنڈی میں ہوتی ہیں, وہ لٹی ہیں. کیسے لٹی ہیں کہ انہوں نے اس کا جو عنصر پانی ہے, جب عمل کے ذریعے, جادو کے ذریعے اسے متاثر کیا, جو وہ بولتی گئی انہیں سمجھ نہیں آئی, جو گھر میں تھا وہ بھی ان کو دے دیا. پھر ان کو کہا ٹھہرو, میں پیسے اے ٹی ایم کارڈ سے بینک سے نکلوا کے لے کر آتی ہوں. وہ بحریہ انکلیو میں جو قریب بینک تھا, ایم سی بی, وہاں گئی ہیں, اے ٹی ایم کارڈ سے پیسے نکلوائے, وہ منڈی لا کر دی ہے. منڈی دینے کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کو یہ کوپن دے دیا ہے اور آپ کی موٹر سائیکل گاڑی نکلے گی, وہ آپ کو پہنچا دی جائے گی, جو انہوں نے کہانی گڑی ہوئی تھی. اس کے بعد آخری خبریں آنے تک پتا چلا تھا کہ وہ خاتون جو ہے نیند کی گولیاں کھا رہی ہے, نفسیاتی مریض ہوئی ہے, گاڑی نہیں آئی. اب یہ انہوں نے جادو کے ساتھ, شیاطین کے ساتھ کیا کیا کہ ہمارے جسم کا جو پانی کا عنصر ہے اس کو متاثر کیا. کتنے باتیں ہو گئی؟ 2. اس کے بعد ہے نیگیٹو انرجی, جادو کے ذریعے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے, نظر بد کی وجہ سے, حسرت کی وجہ سے, کسی وجہ سے بھی شیاطین ہمارے پر مسلط ہو گئے اور انہوں نے ہمارے ہوا کے عنصر کو متاثر کر دیا. جاگتے رہیے گا, یہ آپ کے کام کی بات ہے. پہلی 2 اتنی نہیں تھی, یہ کام کی بات ہے زیادہ. ہمارے ہوا کے عنصر کو کیا کر دیا؟ متاثر کر دیا. جہاں کاروبار کرو گے نہیں چلے گا. 4 دن وہاں, 2 دن وہاں, 3 دن وہاں. اگر اولاد ہے 2 دن اس سکول میں, 4 دن اس سکول میں, مہینہ اس سکول میں. مرید ہو 2 مہینے میرے پاس, 4 مہینے ان کے پاس, پھر کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی ہواؤں میں اڑو گے, کوئی تیری زبان نہیں ہوگی, کوئی تیرا کام نہیں ہوگا, کوئی آپ کا دین ایمان نہیں ہوگا. ہوا کے کو پاؤں ہوتے ہیں زمین پہ. اللہ والو, یہ ہے وہ کیمسٹری, یہ ہے وہ راز جس طریقے سے تمہیں لوٹا گیا ہے اور کنگال کر کے شافی کے در پہ بھیجا گیا ہے. میں کیا کہتا ہوں, جو اس فقیر کے پاس آتے ہیں نہ ان کے پاس مال ہوتا ہے اور نہ ان کے پاس ایمان ہوتا ہے, یعنی بالکل آخری درجے پہ پہنچے. جب آپ کا ہوا کا عنصر متاثر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جس کو ہم چھیڑتے ہوتے ہیں جڑے اتنے بھوکے لاہور بھی بھوکے, یعنی اب جہاں بھی جائیں گے آپ کو دل ہی نہیں لگے گا. کتنے بچے آپ کے خاندان میں بھی ہوں گے, آپ نے سنا ہوگا ماں باپ نے زیور بیچ کے, گھر بیچ کے, زمینیں بیچ کے انہیں باہر مڈل ایسٹ بھیجا کمانے کے لیے, وہ 4 مہینے بعد واپس آ گئے. جی میرا دل نہیں لگا. اسکول میں ڈالا, میرا دل نہیں لگا. مدرسے میں ڈالا, ماما میں نے نہیں پڑھنا, میرا دل نہیں لگتا. اب یہ کیا ہے کہ ان کا ہوا کا عنصر جو ہے وہ متاثر ہو گیا. اے ہن دسے کون؟ یہ بتانے کے لیے بھی شافی چاہیے. تو شافی کی جو پھینٹا ہے وہ ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ شافی نے پہلے دھویا ہے آپ کو, تو اب یہ 4 باتیں آپ کو سکھا رہا ہے. آتے ہی میں یہ 4 باتیں سکھاتا تو آپ نے کیا کہنا تھا, حضرت صاحب طویز دو فاروق اور کڑے پسل آتا چھے. تو اب آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہو, کیونکہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ بھائی یہ تو گیم ہی کوئی اور ہے. یہ 3 باتیں آپ کو سمجھ آ گئی, آپ کا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے, اور اگلا ہے کہ ہم لائی لگ کیوں ہو جاتے ہیں لوگوں کی باتوں میں آ کے. اس بندے نے آ کے 4 باتیں کی, آپ نے سارا کچھ نکال کے اس کو دے دیا. ایک مزے کی بات سناؤں, آپ میں سے جو لوگ جی ٹی روڈ لاہور سے آئے ہیں ان کو تھوڑی سی سمجھ آئے گی. جو ہی جی ٹی روڈ لاہور شروع ہوتا ہے, یعنی پہلا اس کا کہہ لے سٹاپ کہہ لے یا آغاز کہہ لے, وہ ہے قادر پور راما, جہاں آموں کے باغ آپ نے دیکھے ہوں, کیونکہ آپ ملتان سے باہر سے زیادہ لوگ آئے ہوں. اب وہ لگن جگہ آپ جا کے یوں کسی کو 10 کروڑ روپیہ بھی دیں نا, 10 کروڑ روپیہ ایسے کیش بھی رکھے, مجھے 1 ایکڑ دے دو, کہے گا اینجو اینجو اینجو. اتنی قیمتی جگہ ہے وہ, مین روڈ کے اوپر جگہ ہے. وہاں 17 ایکڑ جگہ مین روڈ کے اوپر باغ لگے ہوئے آموں کے, یعنی کما کے دینے والی زمین. انہوں نے ایسے کیا ہے, اس نے کہا جی دو بس, جو بیچنی ہے بیچنی ہے. گھر میں ایسی لڑائی پڑی, لڑکے نے کہا جی ہم نے بیچ کے چھوڑ دی.
زمین بیچ لی، پیسہ آیا، پیسہ آنے کے بعد ہمارے یہاں ایک گلگشت میں ایک ڈیڈ پلازا ہے. کیا ہے؟ ڈیڈ پلازا، یعنی اس کی 2-3 فرنٹ کی دکانیں چل دی، باقی سارا ڈیڈ پڑا ہوا ہے. اس کے اندر آ کے پیسہ لگا دیا. وہ سونے جیسی چیز جگہ بلکہ ہیرے جیسی جگہ بیچ کے ایک ڈیڈ پلازا پچھلی دکانیں یعنی فرنٹ چھوڑ کے پچھلی دکانوں پہ آ کے پیسہ لگا دیا. میں حج پہ تھا، وہاں مجھے وہ ملے، تو کیونکہ ملتان کے رہنے والے ہیں، تو پھر میں جب حج سے آیا تو میرے پاس آ گئے. انہوں نے آ کے مجھے یہ ساری کہانی سنائی. انہوں نے کہا جی سمجھ نہیں آئی ہمارے ساتھ ہوا کیا کہ ہم سونا بیچ کے یہاں آ کے پھنس گئے ہیں. کوئی اور کاروبار کر لیتے، ہمیں اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ کام ہم نے کیا ہے. اور اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ جو پلازے کا مالک ہے وہ میرے متعلقین میں سے ہے، میرے ساتھ عقیدت ہے اس کو ہے، وہ ترلے کریں کہ جتنے کی ہم نے لی ہے 5 سال ہو گئے ہیں، نفع بھی نہ دے، ہمیں آدھی قیمت دے دے، آدھے پیسے ہمیں دے دے، ہماری جان چھوٹ جائے. یعنی کروڑوں کی شاپس لی ہیں، آدھے پیسے بھی نہ دے. 5 سال کے بعد تو ڈبل ہونی چاہیے تھی، ہمیں منافع بھی نہیں چاہیے، ہماری جان چھوٹ جائے. تو جب اللہ بولو یہ پانی کا عنصر جو ہے متاثر ہوگا تو ہم یوں کیا ہو جائیں گے؟ لا الہ. اور جب ہوا کا عنصر متاثر ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ہواؤں میں اڑیں گے. ہماری کوئی زبان ہی نہیں ہوگی، کوئی کام ہم کریں کبھی آج ادھر تو کل ادھر، تو یعنی کوئی ہمارا کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ یہ 3 باتیں. چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ جب مٹی کا عنصر متاثر ہوگا تو اللہ والو ہم ڈپریشن میں چلے جائیں گے، ہم لا علاج بیماریوں میں چلے جائیں گے، ہم بستر کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے. بس پھر ہمیں لا علاج بیماریاں گھیرے گی. آپ ٹیسٹ کرواؤ گے سمجھ نہیں آئے گی، دم درود کرواؤ گے سمجھ نہیں آئے گی، جتنے وظیفے پڑھو گے کام اور بگڑتا جائے گا، جتنی دوائیاں کھاؤ گے کام اور بگڑتا جائے گا، کیونکہ بیماری تو ہے ہی نہیں، معاملہ تو کوئی اور ہے. تو جب مٹی کا عنصر متاثر ہوا تو ہم کیا ہوں گے؟ لا علاج بیماریوں میں متاثر ہوں گے. اور ان بیماریوں میں سے سب سے بڑی جو بیماری ہمیں لگے گی وہ ہے مایوسی کی، جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ ڈپریشن ہو جانا. ہم ہر کام سے مایوس. آپ گھر بیٹھے کام پہ جانے کو دل نہیں کرے گا، میں نہیں جانا، میں کام پہ نہیں جانا، میں نے کام کرنا ہی کوئی نہیں، میرا کام کرنے کو دل ہی کرتا، میرے سے کام ہوتا ہی نہیں ہے، میرا جسم ہی اتنا بھاری ہے، میرے جوڑ درد کرتے ہیں، میرا جسم درد کرتا ہے، میرا دل نہیں کرتا. آپ کا دل چاہے گا بس تنہائی ہو، کمرہ بند ہو، کوئی اونچی بھی نہ بولے. شافی جی نہ چیخنا تو بڑی دور دی گل ہے، کوئی چوں بھی نہ کرے، میں بالکل تنہائی ہو اور میں اکیلا ہوں. جب اللہ بولو یہ والی علامات آپ کے اندر آ جائیں تو شافی کی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ شیاطین نے نیگیٹو انرجی ڈال کے آپ کا جو مٹی کا عنصر ہے اس کو ڈسٹرب کر دیا ہے، خلل ڈال دیا ہے. اب اس کی مقدار کم یا زیادہ ہو گئی ہے. تو جب مقدار کم یا زیادہ ہو گئی تو پھر اس کی علامات آئیں گی. علامات کس کی ہوں گی؟ بیماری کی. پھر ہم بیمار ہو جائیں گے. تو یہ 4 باتیں سمجھ آ گئی. اب اللہ والو مشکل یہ ہے، یہ سارا مضمون، یہ سارا راز میں نے آپ کو آسان سادہ زبان کے اندر آپ کو سمجھا دیا، لیکن اب کوئی عام آدمی یہ اس کی تشخیص نہیں کر سکتا کہ یہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس میں ہوا کا عنصر کم ہوا ہے، پانی کا ہوا ہے، مٹی کا ہوا ہے، آگ کا ہوا ہے. کوئی لیبارٹری تو ہے نہیں، یہ کوئی خون تو نہیں ہے دیں گے تو چیک کرا آئیں گے جا کے، یہ نظر آنے والی تو چیز نہیں ہے. تو اس کا اللہ والو حل یہ ہے عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں، کہ جب بھی صدقہ دو ان 4 عناصر کا صدقہ دو. ان 4 عناصر کا صدقہ دو. اب سمجھ آ گئی میں آپ کو گھیر کے گھنٹے سوا گھنٹے میں کہاں لے کر آیا ہوں. ان 4 عناصر کا صدقہ دو. آپ مرغی لے کر آئے، اس کا گوشت کیا، اب آپ نے گوشت کے 4 حصے کرنے ہیں. جاگتے رہیے گا. گوشت کے کتنے حصے کرنے؟ 4. اب مثال کے طور پہ وہ گوشت ہے 1 کلو، تو پاؤ ہو گیا. اب ہم یہ نیت کریں گے کہ یا اللہ عناصر 4 یعنی 4 عناصر کا میں صدقہ دیتا ہوں جس سے تو نے مجھے بنایا ہے. جو بلائیں، وبائیں، بیماریاں، تکلیفیں ان کے اندر ہیں، ان 4 عناصر کو پاک کر دے اور مجھے تندرستی دے دے. جب یہ 4 عناصر ٹھیک ہو جائیں گے، کاروبار بھی کھلے گا، صحت بھی کھلے گی، عزت بھی ملے گی، ہر چیز آپ کو مل جائے گی.
جب ان کا تناسب برابر ہو جائے گا، جب یہ یوں اوپر نیچے ہوں گے تو آپ بھی اوپر نیچے ہوں گے، آپ بھی ٹانگ ایک اوپر ہوگی ایک نیچے ہوگی، پھر لنگڑاتے ہوئے شافی کے پاس آئیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو جب صدقہ دیں گے ان 4 عناصر کا، اب میں نے کیا کہا تھا کہ یہ عناصر کی جو ترتیب ہے یا مقدار ہے، یہ کس وجہ سے کم زیادہ ہوتی ہے؟ نیگیٹو انرجی کی وجہ۔ یاد ہے ادھر جو ہی ہم نے صدقہ دیا تو ہیلنگ انرجی آئے گی، پازیٹیو انرجی آئے گی، وہ پازیٹیو انرجی اس نیگیٹو انرجی کو ختم کر دے گی اور آپ کا بیلنس سیٹ ہو جائے گا۔ جب آپ کا بیلنس سیٹ ہو جائے گا تو گاڑی انشاءاللہ 4 پہیوں پہ چلے گی، پھر چھم چھم کر کے، پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اب اس ساری کہانی کے اندر کوئی مور کا پر آیا ہو، کالا کپڑا آیا ہو، یہ ساری بات سن کے کہیں شرم آئی ہو، وہ بھی نہیں آئی، وہ بھی نہیں آئی، کہندے نہیں وہ آئی ہے تھوڑی سی، چلو شکر کچھ تو آیا ہے نا، کچھ آیا ہی ہے نا، گیا تو نہیں نا۔ وہ گھر بڈھی پریشان تھی، بڈھی پریشان تھی، کہندا کیوں پریشان ہے؟ کہ صدقے کا گوشت ساڈے گھر آ گیا ہے، تو بندہ کہتا کچھ آیا ہی ہے نا، گیا تو نہیں نا، سانوں کو دینا تو نہیں پی گیا نا۔ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ چلو کچھ آیا ہی نا، جو سمجھ آئی چلو خوش ہو۔ اب یہ جو ہی آپ کے اوپر نیگیٹو انرجی پڑی، اس نے ان 4 عناصر میں سے کسی بھی عنصر کو متاثر کر دیا۔ ادھر سے آپ نے صدقہ کیا، صدقے سے آپ کو پازیٹیو انرجی، ہیلنگ انرجی، یا شریعت کی زبان میں آپ کہیں گے نیک اعمال کا نور منتقل ہوا۔ جب یہ نور منتقل ہوا، اس نے تمام آلودگی کو ختم کر دیا اور تیری جو ترتیب بکھری ہوئی تھی اس کو دوبارہ، اس کو توازن اس کا قائم کر دیا، دوبارہ سے یہ متوازن ہو گئی۔ جب یہ متوازن ہو گئی، جو بیماریاں ہمارے اندر تھی، چاہے وہ روحانی تھی چاہے وہ جسمانی تھی، وہ نکل گئی۔ جب اس کا بیلنس سیٹ ہوگا تو پہلا نفع کیا ہوگا؟ ہماری جسمانی بیماریاں ختم ہو گئی۔ تو جو صدقے کا عمل ہے اس کا نور کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جب وہ نور روح میں سرایت کرے گا تو روح بھی پاک ہو جائے گی، جسم بھی پاک ہو جائے گا، ہم روحانی بیماریوں سے بھی نکل جائیں گے اور ہم جسمانی بیماریوں سے بھی نکل جائیں گے۔ سارے مضمون سمجھ آ گیا؟ اب آپ نے مرغی لی یا بنوا لی یا اس کا گوشت جو بھی ہے، وہ مثال کے طور پہ وہ 1 کلو ہے، 1 kg ہے۔ اب آپ نے نیت کیا کرنی کہ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں عناصر 4 کے صدقہ کی۔ اگر یہ لفظ یاد نہ رہے، مشکل لگتے ہیں، تو یا اللہ میں نیت کرتا ہوں 4 عناصر کے صدقہ کی۔ یہ تو یاد رہے گا نا، میں نے ترجمہ کر دیا۔ نیت کرتا ہوں عناصر 4 کے صدقہ کی، یا میں نیت کرتا ہوں 4 عناصر کی۔ اب یہ پاؤ گوشت ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ پہلا آپ نے صدقہ دینا ہے مٹی کا۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے، اوپر نیچے بھی ہو جائے پریشان نہیں ہونا، لیکن میں آپ کو وہ طریقہ سکھا رہا ہوں جو میں نے غوث کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے سیکھا اور پیروں سے دھوکے کھا کے سیکھا، کہ آپ کا وقت میری طرح برباد نہ ہو۔ آج لوگ میرے سے سوشل میڈیا پہ روتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ اتنا کچھ کھولتے جا رہے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم مایوسی میں جا رہے ہیں۔ تو میں پھر ماؤں بہنوں کو بھی یہ کہتا ہوں، نوجوانوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں تو کسی نے اتنا بھی نہیں سکھایا تھا روحانیت میں کہ سورج سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں۔ ہم 1.5 سال ذلیل ہوتے رہے، ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو میں یہ باتیں آپ کو 20-22 سال پرانی سنا رہا ہوں، تو آج کے عالم ہوگا۔ ہر آنے والا دن نیچے نیچے نیچے، امام مہدی علیہ السلام تک یہ نیچے 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 جائے گا۔ ان 4 عناصر میں سے کسی کا صدقہ بھی پہلے آپ لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنا تجربہ اور مشاہدہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب مٹی کو پہلا صدقہ دو گے تو مٹی کیا ہے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، تو انسان سب سے افضل ہے۔ تو پہلے مٹی کا صدقہ دو، پہلے مٹی کا صدقہ دو۔ تو مٹی کے صدقے کے لیے کیا ہے؟ وہ 1 پاؤ جو گوشت ہے اپنے ہمسایوں کو دے دو، کوئی غریب رہتا ہے اور آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے اس کو دے دو، ماسی کو دے دو، یا کوئی بھی آپ کی نظر میں ہے۔ تو انسان کو پہلا صدقہ، مٹی کا صدقہ پہلے اتارنا ہے، تو کس کو جائے گا؟ انسان کو جائے گا۔ باقی کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے۔ اب اس میں سے کوئی بھی آگے ہاتھ آ جائے، مثلا آگے آپ نے وہ صدقہ دینا ہے آگ کا، ٹھیک ہے، آگ کا صدقہ دینا ہے، تو جو جنات ہیں
یہ کتے اور بلی کے اندر حلول کرتے ہیں. کس کے اندر حلول کرتے ہیں؟ بلی کے اندر، کالے کتے کے اندر. کالے کتے کے اندر تو 99% امکان ہوتا ہے جہاں بھی کالا کتا ہوگا اس کے اندر شیطان ہے. اس طرح کالی بلی ہوگی وہ بلی جس کے اوپر رنگ کالا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا کالا جانور ہو، کالی بلی ہو یا کالا کتا ہو، جب یہ پاؤ گوشت آپ کتے بلیوں کو ڈال دیں گے تو یہ صدقہ آپ کی طرف سے اتر جائے گا. یعنی یہ صدقہ جنات کو، آپ کو چلا جائے گا. پھر تیسرا صدقہ ہم نے کون سا دینا ہے؟ پانی کا. تیسرا صدقہ کس کا دینا ہے؟ پانی کا. ایک پاؤ گوشت آپ نے دریا میں، نہر میں جا کے مچھلیوں کو ڈال دینا ہے. وہاں عنصر پانی کا کیوں زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کے اوپر جو پانی کے معاملات ہیں وہ سارے اس صدقے سے صاف ہو جائیں گے. اب آخری صدقہ ہمارے پاس رہ گیا ہوا کا. آخری صدقہ کس کا رہ گیا؟ ہوا کا. آخری جو پاؤ گوشت ہے وہ آپ چیلوں کو ڈال دیں، پرندوں کو ڈال دیں. جب وہ ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے جو ہے جب یہ گوشت کھائیں گے تو یوں آپ کے یہ چاروں عناصر کا اتارا ہو جائے گا. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں اگر کہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی. ہمارے جو عناصر ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4. ٹھیک ہے، ہم نے 1 کلو گوشت بنوایا، اس کے پاؤ کے 4 حصے کر لیے. تو پہلا میں نے کیا کہا ہے کہ انسان کو دیں، کسی مانگنے والے کو جو آپ کو قریب ہے. مٹی کا پہلے کر، اور اگر کوئی اوپر نیچے ہو جائے وہ بھی میں نے کھل کے بتا دیا، کوئی اس میں مذائقہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن آپ نے ترجیح انسان کو پہلے دینی ہے. تو پہلے پاؤ کس کو دے دیں؟ انسان کو. پھر آپ نے ہوا کو دے دیا، پرندوں کو ڈال دیا. پھر آپ نے آگ کا اتارنا ہے تو کتے اور بلیوں کو ڈال دیا. پھر آپ نے پانی کا ڈالنا ہے تو مچھلیوں کو ڈال دیا. ساری کہانی سمجھ آ گئی؟ اب اس میں رائٹیں آپ کو دیتا ہوں. اب آپ حضرات جو شہروں کے رہنے والے ہیں، یہ ایسے علاقے سے تشریف لے کر آئے ہیں کہ جو میں نے سمجھایا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. کئی لوگ یہاں بھی ایسے ہوں گے، اور جب یہ بیان سوشل میڈیا پوری دنیا میں جائے گا، جو لوگ فلیٹس کے اندر رہتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. یورپ امریکہ میں رہتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. پھر بہت سے ایسے لوگ ہمارے ادھر بھی ہیں، جیسے خواتین ہیں، وہ کہیں گے جی ہم کون سے دریا پہ جا کے ڈالیں؟ مشکل ہو گئی نا. پہلا جو سب سے افضل کام ہے، جو طریقہ اتارے کا ہے، وہ میں نے بتا دیا ہے، وہ یہی ہے. آگے میں جو بتانا ہوں یہ سارا جگاڑ پروگرام ہے. ہاں، یہ نہ کہنا میں پہلے بتا دیا. اصل جو اتارا ہے وہ میں نے سارا بتا دیا ہے. آگے میں کیا کرنے لگا ہوں؟ جگاڑ. ہم نے ان کو بھی تو لے کے چلنا ہے نا، جو مجبور لوگ ہیں. تو اللہ جب انسان مجبور ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ شریعت رائے دیتی ہے. تو ہم تو شریعت کی بات ہی نہیں کر رہے، یہ تو علاج کی بات ہو رہی ہے. جب شریعت رائے دیتی ہے تو علاج میں کتنی رائے ہوگی؟ علاج میں کتنی رائے ہوگی؟ اس لیے وہ حضرات یا وہ خواتین جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو کوئی دریا ہی نہیں ہے، یا ہم یہ اس طرح کا کام کریں، ہماری جوائنٹ فیملی ہے، گھر میں تو آگ لگ جائے گی، یہ کون سا ہم کام کر رہے ہیں، جادو کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. جب اللہ یہ مسئلہ اس طرح کا ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ نے نیت وہی کرنی ہے کہ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں اتارے کی 4 عناصر کی، 4 عناصر کے اوپر جو نیگیٹو انرجی ہے، جادو ہے، بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماری ہیں، ان کے اتارے کی نیت کر. نیت وہی رہنی ہے. اب آگے آ گیا کلو گوشت آ گیا، اس میں سے تھوڑا سا نکال کے پرندوں کو ڈال دیں، گھر کی چھت پہ ڈال دیں، کتے بلیوں کو ڈال دیں، جو آپ کو آسان ہے، گھر میں کوئی پلاٹ ہے نزدیک ڈال دیں. بقیہ کسی کو کھانے والے کو دے دیں، کسی کو انسان کو دے دیں. تب بھی آپ کا اتارا جو ہے وہ ہو جائے گا. تب بھی آپ کا اتارا ہو جائے گا. لیکن میں نے بات پہلے بھی دہرائی ہے کہ اصل طریقہ وہی ہے کہ ہر ایک علیحدہ علیحدہ. یہ ان کے لیے ہے جو یہ نہ کر سکے کہ بھئی ہم تو نہیں کر سکتے. اب تیسری اس میں چیز آئے گی کہ جی وہ ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے گھر پہ تو اوپر اور منزلیں ہیں، ہمارے گھر پہ تو چھت ہی نہیں ہے، ہمارے گھر پہ تو چھت ہی نہیں ہے. تو اللہ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے کلو گوشت بنوایا، کلو کا کلو سب سے افضل اور سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ انسان کا. وہ آپ نے انسان کو دے دینا ہے، وہ دے دینا ہے انسان کو. کبھی آپ باہر گئے ہوں، کبھی تو نکلیں گے نا، ہر وقت فلیٹ کو جیل میں تو نہیں رہ رہے، کبھی گھر سے باہر نکلے ہوں، کہیں کتے بلے نظر آ جائیں، وہیں سے تھوڑا سا گوشت دے کے کبھی ان کو ڈال دیں. کوئی دن کی قید نہیں، کوئی منگل کی، کوئی بدھ کی، کوئی جمعرات کی، کوئی ہفتے کی، کوئی قید نہیں ہے. آدھی رات کو ڈالو یا فجر کے بعد ڈالو، یہ سارا کچھ آپ کے اوپر ہے. جب میسر ہے تبھی مؤثر ہے.
جب میسر آ جائے آپ یہ صدقہ اس وقت. جب تک آپ کو یہ نہیں ہوتا، اللہ دلوں کے بید جانتا ہے، آپ انسانوں کو دیتے رہو گے، اللہ سارا یہ اتارا کرتا جائے گا. اب اگلی باتیں اس سے بھی زیادہ حساس ہیں، وہ توجہ کے ساتھ دو چار سننی ہیں آپ نے. اب جو لوگ اہل علم بیٹھے ہیں یا اہل علم سنیں گے، جیسا علماء ہوتے ہیں، وہ میری بات کو کہیں گے کہ حضرت صاحب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں جی بلیاں نو پانا ہے تو کتیاں نو کھانا ہے، لوگ بھوک نہ مرن دے، تسی کہڑے پاسے امت بلان دے ہو، آپ کس طرف امت کو لگا رہے ہیں؟ تو ہم نے ان کو بھی تو لے کر چل رہا ہے نا، علماء کو بھی ہے. میں نے ابھی جو آپ کو بتایا ہے یہ شریعت کا مسئلہ بتایا ہے یا علاج بتایا ہے؟ تو میرا خیال ہے مولوی نے ان چپ کر جانا چاہیے. کیوں حضرت جی؟ میرا خیال ہے مزید مولوی کے موضوع پہ بات نہیں ہونی چاہیے. ہم نے کوئی فقہ کا مسئلہ تو بیان ہی نہیں کیا، میں نے تو علاج بتایا. ایک مریض شوگر کا ہے، اس کی ٹانگ خراب ہو جاتی ہے، ایمپوٹیشن ہم کر دیتے ہیں، ٹانگ یہاں سے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. اب مولوی کہے کہ تم نے انسان کو جو ہے وہ معذور کر دیا، اس کی ٹانگ کاٹ دی ہے، ان مولوی نے کون سمجھایا کہ معذور نہیں کیا، اس کی زندگی بچائی ہے. تو بسا اوقات زندگی بچانے کے لیے ٹانگ بھی کاٹنی پڑتی ہے. جب حالات نارمل ہوں گے تو صدقہ انسان کو دیں گے، صدقہ انسان کو دیں گے. اور ہم نے علاج کے دوران بھی انسانیت کو پہلے رکھا ہے. حالانکہ میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ کوئی شرط نہیں عملیات کی، یہ میں خود ہی کر رہا ہوں کہ انسان کو عزت دینی چاہیے. اللہ پاک دلوں کے بید جانتا ہے، جب انسان کو عزت دو گے انشاءاللہ مسئلے اور تیزی کے ساتھ حل ہوں گے. ورنہ یہ کوئی ترتیب نہیں آپ ہوا کا پہلے دیں، آپ کا دیں، چاروں میں سے جو پہلے آ جائے آپ دے سکتے تھے. تو اب ہم نے انسان کی زندگی بچانے کے لیے اس کے کیا کیا ہے؟ اس کی ٹانگ کاٹ دی ہے. تو انسان کی زندگی بچانے کے لیے میں علاج بتا رہا ہوں. اگر انسان کی زندگی بچاتے ہوئے کتے کی زندگی چلی جائے تو سودا کاٹے جائے. بولو سودا کاٹے جائے. آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں، آگے کتا آ جاتا ہے، اپنے بچے بچاؤ گے یا کتا بچاؤ گے؟ اے گل مولوی نے بھی سمجھایا جائے نا جا کے. آپ نے سمجھانی ہے، آپ کی داڑھی شریعت کے مطابق ہے. کس کو بچاؤ گے؟ بچوں کو یا کتے کو؟ اس وقت فتویٰ کیا دو گے کہ انسان افضل ہے. عملیات کی دنیا میں جو صدقہ ہوتا ہے وہ، اس کو میں نے بار بار لفظ استعمال کیا ہے اتارا. جب آپ اتارے کا لفظ یا اتارے کی نیت کرتے ہیں، وہ تمام بلائیں، وہ تمام مصیبتیں، وہ تمام بیماریاں اس اتارے کے اندر، صدقے کے اندر اللہ اپنی قدرت کاملہ سے منتقل کرتا ہے. اور میں آپ کو دلیل دوں گا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. وہ تمام پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں، وبائیں، بیماریاں کس میں منتقل ہوں گی؟ اس گوشت کے اندر. اب وہ گوشت کسی کو کھلا دیتے ہیں، انسان کو، آپ تندرست ہو جاتے ہیں، وہ چارپائی پہ پڑ جاتا ہے. کیا یہ ہم نے صحیح کیا ہے؟ یہ صحیح کیا ہے؟ اور اس کی جگہ پہ ہم ایک کبوتر، ایک کتا، ایک بلی وہ مروا کے انسان کو بچا لیتے ہیں. تو کیا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی؟ شریعت اجازت نہیں دیتی؟ دیتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ مولوی والا موضوع یا زیادہ پڑھے لکھے لوگوں والا موضوع یا کچھ ارسطو ہوتے ہیں ان کا موضوع، میرا خیال ہے کافی ہم اپنی کام کی بات کرتے ہیں. ہم شریعت کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ علاج کی بات کر رہے ہیں. تو علاج میں ہم فضیلت کس کو دے رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بچانا ہے. اگر انسان کی جان بچاتے کسی جانور کی جان چلی جاتی ہے تو انسان افضل ہے. ساری دنیا کے جانور مل کے بھی انسان کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. سمجھ آ گئی بات؟ اب اللہ والو، جب آپ یہ میرے کہنے پہ، ہاں، جب آپ میرے کہنے پہ یہ اتارا کریں گے، سمجھ رہے ہیں جو میں نے بات کہا تھا کہ میں دلیل دیتا ہوں، جب آپ یہ میرے کہنے پہ اتارا کریں گے، اگر تو آپ کے اوپر جادو ہے بہت زیادہ، یا آپ کے بدن کے اندر کسی بھی وجہ سے نیگیٹو انرجی ہے بہت زیادہ، تو پھر شافی کو یاد رکھنا ہے، جو ہی گوشت بناؤ گے گوشت کے اندر بدبو پڑ جائے گی. پھر یہ فقیر یاد آئے گا کہ یہ صدقہ علاج کا ہے یا صدقہ شریعت کا ہے. پھر یاد آئے گا، گوشت کالا سیاہ ہو جائے گا، گوشت کے اندر بدبو آئے گی. اور یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جادو بہت زیادہ ہو تو جو مرغی ہوگی
اس کا دل جو ہے وہ سارا گل جائے گا، یا اس کے پھیپڑے ہیں یعنی اندر کا جو پورا نظام ہے آنتوں کا وہ سارا گل جائے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد گوشت کے اندر بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اس بات کی انرجی، اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کے جسم کے اندر نیگیٹو انرجی بہت زیادہ تھی۔ اگلی بات، جب گوشت کریں وہ گلابی ہے، وہ گلابی ہی رہے اور وہ عام معمول کے مطابق ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر بدنی بیماری زیادہ ہے، روحانی بیماری یا جناتی بیماری کم ہے۔ اس گوشت کے اندر بدبو بھی نہیں آئے گی اور گوشت کالا بھی نہیں ہوگا۔ جتنے آپ جادو سے زیادہ متاثر ہوں گے، نیگیٹو انرجی سے زیادہ متاثر ہوں گے، جو ہی گوشت بناؤ گے تھوڑی دیر کے بعد وہ کالا ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ ہیں، ان کے ذریعے آپ نے اپنی تشخیص بھی کرتے جانا ہے کہ میں بیماری کے کس درجے پہ پہنچا ہوں، یا مجھے شفا ہوتے ہوتے اب میں کس درجے پہ آ گیا ہوں۔ میں یہاں جب خیرات اجتماعی کرواتا ہوں، کتنی بار ایسا ہوا کہ 200 مرغی آئی، 150 مرغی آئی، پتا چلا میں ابھی ادھر بیٹھا ہوں دعا کر رہے ہیں، ادھر میں نے ان کو کہا چلو جی بسم اللہ کرو، شروع کرو، انہوں نے آگے مجھے بتایا جی 20 مرغیاں مار گئی ہیں، کبھی 15 مرغیاں مار گئی ہیں، کبھی 10 مرغیاں مار گئی ہیں۔ اچھا، اب یہ مرغیاں ذبح کر رہے ہیں، کسی کی آنتیں پھٹی ہوئی ہیں، کسی کا دل پھٹا ہوا ہے، کسی کے گوشت میں بدبو ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ عقل ان باتوں کو مانتی کہ پھٹے ہوئے دل کے ساتھ اگر مرغی تھی تو وہ زندہ کیسے ہمارے پاس آ گیا؟ ہم لے کر ہم آئے ہیں، مری تو نہیں لے کر آئے تھے۔ سمجھ آ رہے؟ تو لوگ، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ اسرار ہیں جو علماء نے یا مولویوں نے نہیں دیکھے ہوتے، کیونکہ وہ تو فقہ کے مسائل بیان کرتے ہیں، تو پھر وہ الجھ جاتے ہیں کہ یہ صدقہ جو ہے وہ کتے بلیوں کو ڈالا جا رہا ہے، تو یہ کیا جا رہا ہے یا وہ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ میں نے کھل کے مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، اتارا کر رہے ہیں۔ تو جو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ باتیں میں نے اضافی اس لیے بتائی ہیں، جو آپ ٹھیک ہوتے جائیں گے آپ کے گوشت کی رنگت بدلتی جائے گی۔ ایک دفعہ میں نے یہاں خیرات کروائی، یعنی آج کل کے دن گرمی کافی کم ہو چکی تھی، 20-25 کلو گوشت تھا، تو میں اس انتظار میں تھا کہ 2 دن بعد، یعنی اتوار کو خیرات تھی، جمعرات، میں نے کہا 3 دن کی بات ہے، 3 دن کے بعد آپ لوگوں نے یہاں آنا ہوتا ہے، تو وہی ہم خیرات کے اندر آپ کو کھلا دیں گے، روٹی بازار سے آ جائے گی۔ اب وہ 20-25 کلو گوشت تھا، یہاں میرے وہ مرید رہتے ہیں، تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں فریزر ہے بڑا، تو میں نے ان کے گھر بھجوا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے گھر سے فون آیا، جی وہ ہمارے گھر میں تو عجیب ہی بدبو ہے اور پورا گھر ہمارے سر پہ اٹھایا ہوا بدبو نے۔ تو میں نے کہا کس لیے؟ کہتے ہیں جو گوشت ہے اس کے اندر سے خون نکلتا جا رہا ہے اور گلتا جا رہا ہے۔ تو پھر میں نے انہیں فوراً کہا کہ اس گوشت کو جو ہے وہ ڈمپ کر دیں، یہ کھلانے والا نہیں۔ میں سمجھ گیا ان کو تو نہیں میں نے یہ بات کہی، میں نے ان کو کہا کہ یہ کھلانے والا نہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ تمام مریض جنہوں نے یہ خیرات کا پیسہ دیا ہوا تھا، جب ان کا جادو اس گوشت میں منتقل ہوا، اس نے اس کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اب یہ سارا صدقے کی وجہ سے، خیرات کی برکت سے ان کے جسموں کا، ان کے روح کا گند نکل کے مرغی میں چلا گیا، اللہ نے ان کو صحت عطا فرما دی۔ تو یہ تو ہو گیا اتارا، یہ ہو گیا علاج کا صدقہ، یہ ہو گیا ہوا کا صدقہ، پانی کا صدقہ، آگ کا صدقہ، اور ایک ہے شریعت کا صدقہ۔ جن دنوں میں اللہ والوں آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ان دنوں میں اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اپنے ہمسایوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، پھر جہاں دینی ادارے ہیں، کام ہوتا ہے، خانقاہیں ہیں، مدارس ہے، یا اور اس طرح فلاحی ادارے ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، جہاں آپ کا دل مطمئن ہو اپنے ہاتھ سے خرچ کرتے رہو۔ آخری بات، جب علاج کرنا ہے تو جان کے ساتھ جان چلے گی، مال نہیں چلے گا۔ یہ میں بات بھول رہا تھا، اللہ نے دل میں ڈال دی، یہ آخری بات ہے۔ جب ہم نے علاج کرنا ہے مال نہیں چلے گا، مال کا صدقہ نفع دے گا، وہ نفع نہیں ہوگا، وہاں جان کا صدقہ دینا پڑے گا۔ کیوں؟ ہم نے اس ساری نیگیٹو انرجی کو کہیں منتقل کرنا ہے، ہمیں کوئی سبب چاہیے، ہمیں کوئی سبب چاہیے۔ میں آپ کو آسان مثال دیتا ہوں، اگر میں ادھر اندر کمرے میں ہیٹر لگا کے بیٹھا ہوں، آپ باہر جاڑے کے راتے ہیں، سردی سے آ رہے ہیں اور ٹھٹر رہے ہیں، تو جو ہی آپ ٹھنڈا ہاتھ میرے گرم ہاتھ میں دیں گے تو آپ کی ساری ٹھنڈک کو کیا میں کروں گا؟ جذب کر لوں گا۔ سمجھ آ گئی؟ ایسے ہی اگر آپ کا ہاتھ گرم ہے، میرا ٹھنڈا ہے، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں تو ساری حرارت آپ جذب کر لیں۔ ہم نے آپ کی نیگیٹو انرجی نکال کے کسی میں منتقل کرنی ہے،
تو اس کے لیے ہمیں جسم چاہیے، اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ جسم چاہیے، کوئی سبب چاہیے۔ تو جب تک یہ سبب نہیں ہوگا تو ہمیں وہ شریعت والا صدقہ ثواب دے گا، علاج نہیں ہوگا۔ میں اس کی ایک اور دلیل دیتا ہوں۔ آپ کو بخار ہو گیا، کیا ہو گیا؟ بخار ہو گیا۔ اب آپ دوائی نہیں کھا رہے لیکن باہر بیٹھ کے پیسے بانٹتے جا رہے ہیں، بخار اتر جائے گا؟ آپ کو بخار ہو گیا، اب میڈیسن نہیں کھا رہے لیکن باہر بیٹھ کے پیسے بانٹتے جا رہے ہیں، تو بخار اتر جائے گا؟ نہیں۔ دوا بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، دوا بھی کریں گے، دعا بھی، صدقہ بھی دیں گے اور دعا بھی کریں گے۔ جب تک یہ دو پر نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک پہ عمل نہیں ہوگا تو شفا نہیں ہوگی۔ جب آپ شریعت کا صدقہ بھی دیں گے، اتارا بھی کریں گے، دعا بھی ہو جائے گی اور دوا بھی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ پھر پرواز بھی ہو جائے گی۔ جو بستر کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ اس کو بھی اٹھا دے گا۔ ساری باتیں سمجھ آ گئی؟ کوئی اشکال، کوئی سوال اس کے اندر رہ گیا ہو؟ آپ تمام حضرات کو اس عمل کی بھی اجازت ہے، اور جو آپ حضرات کو باتیں سن کے ندامت اور شرمندگی ہوئی، اس شرم سے اللہ کو حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور تمام سننے والوں کو بھی اللہ اس کی خیرات عطا فرمائے جو گھر بیٹھے سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کریں، پہلے گناہوں سے توبہ کریں، اس کے بعد جو فقیر نے طریقہ بتایا ہے، شریعت کا صدقہ بھی دو اور علاج بھی کرو، اتارا جس کو میں نے بار بار بولا ہے، کیونکہ عملیات کی زبان میں اتارا بولا جاتا ہے، تو اتارا بھی کرو، اور یہ تو عام زبان میں یہ دونوں صدقہ ہی کہلواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم اتارا بھی کریں گے، اور یہ جب آپ کسی کو مرغی دو گے، کسی کو کپڑے لے کے دو گے، کسی کو سردیاں آ رہی ہیں سویٹر لے کے دو گے، وہ تمہیں کیا دے گا اس کے بدلے میں؟ دعا ہو گئی، ادھر سے اتارا ہو گیا، صدقہ ہو گیا، دو پر لگ گئے، پرواز ہو جائے گی، کوئی جادو نہیں رہ جائے گا، کوئی نیگیٹو انرجی نہیں رہ جائے گی، رزق کی بندش ہے تو وہ کھل جائے گی، اولاد کی بندش ہے تو وہ کھل جائے گی، صحت کی بندش ہے تو وہ کھل جائے گی، کسی نے آپ کی روحانیت عمل کو باندھا ہوا ہے تو وہ کھل جائے گا، سارا نظام قبض سے نکل کے بست میں آ جائے گا۔ جب اللہ روٹتا ہے تو اللہ یا قابضو کی تجلی فرماتا ہے۔ اللہ جب روٹتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یا قابضو، اللہ کا نام ہے، یا قابضو کی اللہ تجلی فرماتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان سیدھیاں مارتا ہے، الٹیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، گھر بیٹھے پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، کسی کو کچھ کہو گے بھی نہیں، کتا کتا ہونا شروع ہو جائے گے۔ کیوں؟ اللہ یا قابضو کی تجلی فرما رہا ہے، سب کچھ قبض ہوتا جائے گا۔ تو جب بندے کو قبض ہو جائے، اسے کسی اور بیماری کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ نہیں، بے نہیں۔ جب اللہ نے یا قابضو کی تجلی فرما دی، اب صحت بھی جائے گی، اب عزت بھی جائے گی، اب شہرت بھی جائے گی، اب مال بھی جائے گا، اب اولاد بھی جائے گا، جو کچھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے سب کا سب یہ قبض کی وجہ تباہ ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ یا باسطو کی تجلی فرماتا ہے۔ کس کی؟ یا باس، اللہ کا نام ہے یا باسطو جل جلالہ، اللہ باسطو کی تجلی فرماتا ہے۔ جب باسطو کی تجلی فرماتا ہے، ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، بست ہو جاتی ہے، پھر انسان الٹیاں بھی مارتا ہے، سیدھیاں ہو جاتی ہیں۔ رات آدھی رات کو دروازہ کھٹکے گا، ہاں جی خیر نہ آئے ہو، او بس اسی کیا سی پکایا سی گھر سارے کھان لگے سی، میں کہ نہیں ہوں صحیح اپنے بھرا نو نہ دے کے آئیے تو پھر دل تو نہیں نہ مانگا۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے نہ مانگا ہے، یہ کس نے ان کے دل میں ڈال دیا؟ کل تک تو وہ تیری برائیاں کر رہے تھے، تیری برائیاں کر۔ ہاں بھائی بھجن آج میں نے آپ کے گھر آنا، میں ایک مشورہ کرنا ہے، تھوڑی بہن نے بھی آنا ہے۔ اچھا کیا وہ ہم نے بیٹی کا رشتہ کرنے لگے ہیں فلان سے، تھوڑا کی مشورہ ہے؟ آپ نے نہ انہیں کہا ہے ہمارے گھر آ کے مشورہ کرنا، اب وہ آپ کو عزت دیے جا رہے ہیں، نہیں جی تسی ساڈے بڑے ہو، تسی ہاں کرنی ہے تو اسی رشتہ دینا ہے۔ کل تک کیا تھا؟ ایک ہی تمیز پا دینے، یہ ہماری گلی میں رشتہ کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، یہ باہر سے خراب کر دیتے ہیں، اور آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں جی جتنے تسی کہو گے ہوتے ہونا ہے، میں یار وہ فلاں پلاٹ لینے لگا ہوں تو تیرا کی مشورہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ یا باسطو، یا باسطو۔ بیمار ہوئے، پانی پکڑا، اللہ نے دل میں القاء کیا کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، سورہ فاتحہ پڑھ لو، سورہ فاتحہ پڑھ کے پیا، آرام آ گیا، ڈاکٹر کی فیس بچ گئی، دھکے بچ گئے، ضلالت بچ گئی، ٹیکے لگنے سے بچ گئے، ٹیسٹ کا پیسہ بچ گیا، ہر چیز کی بچت ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے۔ تو جب آپ کو اللہ ان حالات سے نکالے گا تو یا قابضو کی تجلی ہٹتی جائے گی، یا باسطو کی تجلی
ڈلتی جائے گی. اور یا باسطو کی تجلی اللہ والو ڈلتی اس وقت ہے جب ان آنکھوں سے نیل بہتا ہے اور ان ہاتھوں سے پیسہ بہتا ہے. ہاتھوں سے مال خرچ کرو گے، آنکھوں سے آنسو نکالو گے، بس یہ یا قابض کا نظام اللہ لپیٹ دے گا یا باسط کا نظام شروع ہو جائے گا. اب تو آگے ہوگا، دنیا تیرے پیچھے ہوگی، دنیا تیرے پیچھے ہوگی. تو یہ سارا فلسفہ، سارا اسرار، ساری کہانی، سارا نظام روحانیت کا میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا. تو اللہ رب العزت جنہوں نے سوشل میڈیا پہ سنے ہیں ان کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات جو پریشان حال آئے اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو دکھی آئے ہیں ان کو دکھ دور عطا فرمائے. جو سکھی آئے اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی